بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. محترم دوستو، سارا عالم انصاف کے ساتھ چل رہا. اللہ جل شانہ سب سے بڑا منصف میرا رب ہے. اللہ پاک جل شانہ نے ایک لفظ فرمایا. اگر کسی نے پوچھا کسی سے کہ اگر قرآن پاک اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے اور اتنی اس میں تحقیق ہے، اتنی گہرائی ہے، اگر ہم قرآن پاک کو دو لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو کون سے دو لفظ ہیں جس کی وجہ سے ہم سارا قرآن سمجھ سکیں؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں دو لفظ فرمائے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے عدل کا اور احسان کا. سارے قرآن کا یہ نچوڑ ہے بعض محدثین کے قریب. اس دو لفظوں میں ساری کائنات کو اللہ پاک نے اور نظام عالم کو اللہ پاک جل شانہ نے، اللہ پاک نے ہر نظام کو توازن کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ہر نظام عالم جتنا بھی اللہ پاک جل شانہ نے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ بنایا ہے. انسان کا تھوڑا سا کوئی انسان کے جسم میں بعض ہارمونز ہوتے ہیں، انہیں کہ جی وہ ہارمونز ان بیلنس ہو گئے ہیں، لفظ کہتے ہیں، یعنی ان کا توازن ختم ہو گیا. وہی ہارمونز ہوتے ہیں جو جسم کی صحت کے لیے. یہ انسولین ایک ہارمون ہے جو لبلبا بناتا ہے. یہ ان بیلنس ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جتنا اس کی مقدار جسم کو ضرورت تھی اتنی کم ہو جاتی ہے. اب ضرورت زیادہ ہے، مقدار کم. اور جو جسم میں گلائکوجن شوگر ہے وہ بھی جسم کی ضرورت ہے، ٹھیک، جسے شوگر کہتے ہیں. اسی سے حرارت ہوتی ہے، اسی سے جسم کا نظام سارا سنورتا اور بنتا ہے، وہ بھی ضرورت ہے. انسولین بھی ضرورت ہے اور جو شکر ہے جسم کی وہ بھی ضرورت ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کا نظام توازن ختم ہو جاتا ہے. جب توازن ختم ہوتا ہے تو اس توازن کو کہتے ہیں جی شوگر ہو گئی ہے. اب یہ انسولین جا کے اس شوگر کے نظام کو توازن پہ رکھتی ہے، نہ بڑھے نہ کم ہو. جسم کی جتنی ضرورت ہے جسم اس کے مطابق اس کو لے، اس کا نام توازن ہے. جتنی جسم کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو جسم لے. اب جب یہاں سے توازن ہٹتا ہے تو انسان مریض بن جاتا ہے، انسان بیمار بن جاتا ہے. پھر اس کے لیے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسولین کے انجیکشن ہیں، وہ دوائیں ہیں، وہ کمی بیشی کو پورا کرنے کے لیے دیتے ہیں. میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ کا سارا نظام توازن کے ساتھ ہے، انصاف کے ساتھ ہے. آنکھ کے اندر ایک پانی زیادہ ہو جائے، پانی کی ضرورت آنکھ کو ہے، یہی پانی زیادہ ہو جائے پھر وہ ٹپکنا شروع کر دیتا ہے، کیسی آنکھ سے پانی آ رہا ہے. وہی پانی کم ہو جائے کہ جی آنکھ کا پانی خشک ہو گیا ہے. ایک صاحب کہنے لگے ہر وقت میں ڈراپر ساتھ رکھتا ہوں کہ میری آنکھ کا پانی خشک ہو گیا ہے. بھئی کیا کہہ رہے جی وہ پانی جو ہوتا ہے، جو ہماری پلکیں ہیں، یہ ایسے جیسے گاڑی کا وائپر ہوتا ہے. اب گاڑی کے وائپر کو خشک اگر چلائیں شیشے پہ تو کہتے شیشہ خراب ہو جاتا ہے. مجھے کئی سو لوگ کہنے لگے جی شیشہ خراب ہو جاتا ہے تو مہنگا شیشہ ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ انہیں کہ جی اس کے لیے پانی پہلے پھینکا جائے، پھر اس پانی کے اوپر شیشہ چلے تو شیشہ خراب بھی نہیں ہوتا اور دھلتا بھی صحیح ہے. ہماری پلکوں کے اندر، ہماری آنکھ کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک نظام رکھا ہے، اس سے وہ پانی کا نظام ہے. لیکن جب یہ توازن بگڑتا ہے، جب یہ نظام بگڑتا ہے، وہ پانی خشک ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. اب پانی کم ہو تو بیماری، پانی زیادہ ہو تو بیماری. ہمارا جسم ایک توازن کے ساتھ چل رہا، اور یہ جسم نہیں، سارے عالم کا جسم، سارے عالم کا ڈھانچہ، سارے عالم کے سارے انسان اور سارے عالم کی ہر چیز، اس کو اللہ جل شانہ نے توازن دیا ہے. اللہ پاک نے وہ مچھلی جو برف کے سمندروں میں ہے یا برفانی تودوں کے اندر ہے، وہ بھی ایک مچھلی ہے. مجھے اس دن ایک صاحب کہنے لگے، وہ کہتے ہیں کہ کہنے لگے ہم کرگل میں گئے تو وہاں ہر طرف برف ہی برف ہے، برف ہی برف ہے. وہ کہنے لگے وہاں بندہ اگر ایک گر جائے تو دوسرا بندہ اس کو نکالنے کے لیے نہ جائے. 100 گئے جو 100 ہی جائیں گے. ہزاروں فٹ گہری کھائیاں ہیں تو
تو وہاں گرا تو بس گرا. پھر وہ کہنے لگے کہ بعض لوگوں کو برف کے نیچے نکالا تو وہاں ایک جو ہے وہ بہت بڑا چوہا ہوتا ہے, بہت بڑا چوہا ہوتا ہے, کتے سے بڑا ہوتا ہے, وہ چوہا نما ہوتا ہے. وہ کہنے لگے کہ وہاں ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, رات کو جاگنا پڑتا ہے, تو بعض لوگ اپنے آپ کو چوکنا رکھنے کے لیے موسیقی کا سہارا لیتے ہیں, بعض تلاوت کا, بعض تسبیح کا, بعض کسی چیز کا. تو کہنے لگے بعض اوقات برف کی سلائڈنگ ہوتی ہے, تو یہ برف ان کے اوپر آ کے پڑتی ہے. تو پھر میتوں کو جب نکالا جاتا ہے تو جن کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے یا ذکر کرتے ہیں, چوہے ان کو نہیں کھاتے اور ان کا جسم, ان کا گوشت نہیں کھاتے, ورنہ تو اکثر میتیں ایسی ہوتی ہیں وہ کھائی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ جل شانہ نے نظام توازن کا رکھا ہے کہ دیکھو اگر میرے ساتھ چلو گے, میرا نام لو گے, تمہارے جسم کا توازن باقی, تمہاری طبیعت کا توازن باقی, سارے عالم کا توازن باقی رکھا ہے. اور جب یہی اللہ سے ہم بغاوت کرتے ہیں اور دوری ہوتی ہے تو یہ بغاوت بھی اور دوری بھی یہ بھی توازن کے خلاف ہے. میرا اللہ نے انصاف کا حکم دیا, خود منصف ہے, اور ہم انصاف کو چھوڑ دیں تو یہ بغاوت ہے. آنکھ کا توازن کیا ہے, آنکھ کا انصاف کیا ہے؟ آنکھ وہ دیکھے جو میرا رب چاہتا ہے, یہ آنکھ کا انصاف ہے. میرا رب منصف ہے نا, تو آنکھ کا انصاف یہی ہے. آنکھ وہ دیکھے جو میرا اللہ چاہتا ہے. کان کا انصاف کیا ہے؟ کان وہ سنے جو میرا رب چاہتا ہے. یہ کان کے ساتھ انصاف ہے. یہ کانوں کو تکلیف قیامت اتنی کیوں دی جائے گی, اور وہ تکلیف جسم کو محسوس ہوگی؟ اب بھی اگر کان کی تکلیف ہو تو جسم کو محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے ہوگی کہ کان کے ساتھ انصاف ہم نے نہ کیا. جب کان کے ساتھ ہم نے انصاف نہ کیا تو وہ توازن جو ہے ہمارا بگڑ گیا. جب وہ توازن بگڑ گیا تو پھر اللہ کا نظام جو ہے ہمارے مخالف ہو گیا. اس سے کہتے ہیں کہ وہ کان جو اس دنیا میں موسیقی سنیں گے, قیامت کی موسیقی سے اللہ ان کو محروم کر دے گا. وہ قیامت کی موسیقی, جنت کی موسیقی, اللہ پاک اس جنت کی موسیقی سے اس کانوں کو محروم کر دیں گے جو کان اس دنیا کی موسیقی کو سنیں گے. اور پھر اگلی بات ہے کہ وہ کان, اگر وہ کان, ان کانوں میں سیسا بھرا جائے گا, پگھلتا ہوا سیسا بھر دیا جائے گا قیامت کے دن. اور یوں فرمایا کہ جو کان جو ہے, جو آنکھیں اللہ کے لیے جن کو جھکنا نہ آیا, میں ان کے قیامت کے دن ان کی آنکھوں کے اندر سلائیاں لوہے کی, اس نے انصاف نہیں کیا. آج بھی ہمارے معاشرے میں جو قانون بنے ہوئے ہیں, اگر ان قانون کے ساتھ کوئی انصاف نہ کرے, اس قانون کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ اس کی پابندی ہو, اس کو توڑے پھر اس کے لیے سزائیں مقرر کی گئی. تو سارا عالم, سارا نظام جو ہے یہ انصاف کے ساتھ چل رہا. ہم سارے جہان سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں. کبھی اپنے جسم کے ساتھ ہم نے انصاف کیا؟ کہ اب ایک لفظ سنے کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ کیوں ظلم کر رہا ہے, اس طرح کیوں پڑھ رہا ہے؟ معلوم ہوا آنکھوں کے ساتھ ظلم یہ ہے, انصاف یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے. پھر اپنی آنکھوں کے ساتھ تو ظلم کر رہا, اس طرح کیوں کر رہا؟ اور اپنی آنکھوں کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اس کو اس طرح کر, یعنی ان کو تکلیف سے ہٹا. ہم لفظ ظلم استعمال کرتے ہیں, یہ تو ہمیں ظلم نظر آئے اور واقعی نظر آئے. اللہ والو, وہ ظلم کیوں نظر نہ آئے جب یہی آنکھیں اللہ کے غیر کو دیکھ رہی, پھر وہ ظلم نظر کیوں نہیں آتا؟ دل کے ساتھ ظلم ہے. کہ یہ غذائیں, میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی دل کی دشمن غذائیں, تو اس میں لکھا تھا یہ غذائیں دل کی دشمن ہیں اور یہ غذائیں دل کی دوست ہیں. تو یہ دل کے ساتھ زیادتی ہے, دل کے ساتھ ظلم ہے, اور یہ دل کے ساتھ انصاف ہے کہ اس کو اس کی مطلوبہ غذائیں دی جائیں. جسم کے اندر, جسمانی دل کے اندر جو غذائیں چاہیے, روحانی دل کو بھی ایک غذا چاہیے. اللہ جل شانہ کا ذکر ہے, وہ نماز ہے, وہ اعمال ہے, وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں کھویا رہنا ہے, یہ روحانی غذائیں ہیں. تو ہماری زندگی میرے دوستوں انصاف کے ساتھ گزرے, اپنے جسم کے ساتھ انصاف کریں. یاد رکھنا
اگر آنکھوں کے ساتھ انصاف نہ کیا آنکھ عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، کانوں کے ساتھ انصاف نہ کیا کان کو تکلیف ہوگی، پھر دنیا میں کان کی تکلیف ہو اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے کان کا تکلیف کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ کانوں کے ساتھ انصاف کریں، اپنی زبان کے ساتھ انصاف کریں۔ اگر زبان کے ساتھ انصاف نہ کیا میرے دوستو، یہ زبان پھر ساری زندگی پچھتاوا ہی ہوگا۔ اپنی زندگی کو انصاف پہ لے آئیں، اپنی زندگی کو انصاف پہ لے آئیں۔ اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک طوطا اور طوطی تھے۔ طوطی جو ہے وہ اپنے میکے گئی، طوطا بھی ساتھ گیا اس کو چھوڑنے کے لیے، پھر لانے لے جانے کے لیے۔ تو راستہ جو ہے بڑا لمبا تھا، رات پڑ گئی۔ راستے میں چگتے چگاتے کھاتے پیتے وہ چلے گئے۔ جب رات پڑی تو ایک درخت پہ ان کا بسیرا ہوا، تو ساتھ ہی ایک شہر پڑا ہوا تھا، ویران پڑا ہوا تھا۔ طوطی نے طوطے سے پوچھا یہ شہر ویران کیوں پڑا ہوا ہے؟ کہہ رہے جب الو بسیرا کر لیتے ہیں جہاں تو وہ شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات الو سن رہا تھا، رات کا وقت تھا، اس کے نکلنے کا وقت تھا، وہ سن رہا تھا۔ وہ سن رہا تھا تو اس نے ان کی طوطے کی اور طوطی کی بڑی او بھگت کی، بہت زیادہ خدمت کی، او بھگت کی، کھلایا پلایا، خوب بڑا اکرام کیا۔ میری نگری میں تم آئے ہو، رات بسر کی ہے، چلتے مسافر ہو، تو تم یہاں سے کچھ اچھا ذہن، اچھی طبیعت، اچھا خیال لے کے جاؤ۔ وہ بڑے حیران ہوئے، رات بڑی اچھی بسر ہوئی۔ صبح جب جانے لگے انہوں نے کہا جی السلام علیکم۔ اس نے کہا طوطی کو یہاں چھوڑتے جاؤ، تم چلے جاؤ۔ وہ کیسے کرے، یہ میری بیوی ہے۔ وہ بہت بڑا پریشان بیچارہ۔ اس نے کہا بھائی وہ تیرے ساتھ میری نہیں کھاتی، تیری بیوی جو ہے کوئی الو ہو سکتی ہے مادہ، تو یہ تو میں طوطا ہوں، طوطی ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ میری بیوی ہے۔ اب پرندوں کو بلایا ادھر ادھر سے، جتنی بھی جنگل کے بڑے پرندے تھے ان سے بھی کہا، ان سب نے کہہ دیا کہ نہیں یہ الو کی ہے، تیری نہیں ہے۔ آخر اس ویران بستی کا ایک کوئی انسان تھا، اس کو بلایا۔ اس نے کیس جب سنا، سننے کے بعد کہا کہ یہ الو کی ہے، تیری نہیں ہے۔ اب ساری گواہیاں اس کے حق میں لگ رہی تھیں، وہ پریشان، یہ میرے ساتھ کیا ناانصافی ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے انصاف چاہیے۔ اس نے کہا انصاف یہی ہے۔ آخر روتا دھوتا چیختا چلاتا بیچارہ جو ہے واپس جانے لگا۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو جب واپس جانے لگا تو الو کہنے لگا ادھر آ، بات سن رہی، یہ اپنی بیوی کو لے جا۔ بڑا حیران ہوا، اب تک تو ڈٹا ہوا تھا اور مجھے طوطی دے نہیں رہا تھا، اب کہتا اپنی بیوی کو لے جا۔ تو الو نے کہا اصل بات مجھے سمجھانی یہ تھی، شہر جو برباد ہوتے ہیں وہ الو کے بسیرے سے نہیں ہوتے، نا انصافیوں سے ہوتے ہیں۔ الو کے بسیروں سے شہر برباد نہیں ہوا کرتے۔ تو نے کہا تھا نا رات اس کو کہ جہاں الو رہتے ہیں وہاں شہر برباد ہو جاتے ہیں، شہر ہمیشہ نا انصافیوں سے برباد ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک دفعہ میں نے پہلے آپ کو ایک بات عرض کی تھی، آنکھ میری رعایا ہے، میں اس کا حاکم ہوں۔ کان میری یاد ہے، کان میری رعایا ہے، میں اس کا حاکم ہوں۔ میری چاہتیں میری رعایا ہیں، میں اس کا حاکم ہوں۔ میری خواہشیں میری رعایا ہیں، میں اس کا حاکم ہوں۔ میری طبیعتیں میری رعایا ہیں، میں اس کا حاکم ہوں۔ میرا پیٹ میری رعایا ہے، میں اس کا حاکم ہوں۔ میری زندگی کا اوڑھنا بچھونا میری رعایا ہے، میں اس کا حاکم ہوں۔ یہ دکان میری رعایا ہے، یہ دفتر میری رعایا ہے، یہ زمین، یہ صنعت، یہ تجارت، یہ میرے بول میری رعایا ہے، میں اس کا حاکم ہوں۔ اب حاکم جو چاہے گا رعایا تو وہ کرے گی۔ اب حاکم نے اگر انصاف کی نگری چلانی ہے تو رعایا کے اندر انصاف آئے گا، اور حاکم اگر ظلم کی نگری کو عام کرے گا وہاں تو ظلم ہی آئے گا۔ اور یاد رکھیے گا ظلم کی دنیا ہمیشہ بے نام ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی جو نا مزارات پہ لوگ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ان کو ہدیہ پڑھ کے بخشتے ہیں،
اب دیکھیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد ہر وقت قرآن پڑھنے والے موجود ہیں. آپ جائیں بڑے بڑے اللہ والوں کے جو ہیں وہ تربتوں پہ ہر وقت ذکر والے، قرآن والے، اعمال والے موجود ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انصاف کیا تھا، ظلم نہیں کیا تھا. اپنی آنکھوں کے ساتھ انصاف کیا، آنکھ ان کی رعایت ہے. اپنے جسم کے ساتھ انصاف کیا، جسم ان کی رعایت ہے. اپنی طبیعتوں کے ساتھ انصاف کیا، طبیعت ان کی رعایت ہے. انہوں نے انصاف کیا، اللہ جل شانہ کا نام لیا، اللہ باقی اس کا نام باقی. ٹھیک ہے، دنیا فنا، دنیا والے فنا، دنیا کا نام فنا. کہ صرف بقا کس کو ہے؟ اللہ جل شانہ کو. ساری کائنات میں بقا کس کو ہے؟ میرے اللہ کو بقا ہے. اور فنا کس کو ہے؟ ساری مخلوق. اللہ کے علاوہ سب کو فنا. اللہ کے غیر جتنا بھی ہے، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق، اور مخلوق فنا ہونے والی ہے اور خالق باقی رہنے والا ہے. تو ہم اپنی نگری کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جسم میری نگری ہے اور جسم کا ہر حصہ میرے صوبے ہے. آنکھ میرے صوبے میں ہے اور میں اس کا حاکم ہوں. میں آنکھ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ آنکھ میں نے اندھیر نگری مجائی ہوئی ہے، یہ ظلم ہے یا عدل ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اندھیر نگری زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی، ہمارے نگری زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی. ہمارے اماں رحمۃ اللہ علیہ کی سگی خالہ کی بیٹی ہیں، بوڑھی ہیں بیچاری، اب بھی وہ زندہ ہیں، بہت بوڑھی. تو ان کا بیٹا جو ہے نا وہ ناول پڑھتا تھا. یہ جتنے بھی یہ ناول ہیں ان کی لکھائی باریک ہوتی ہے، یہ سسپینس ہے، ایڈونچر ہے، اس قسم کے جاسوسی ڈائجسٹ پڑھتا تھا. تو وہ ان کی اماں کہتی تھی نہ آنکھوں کے ساتھ ظلم کر، تیری لاٹھی لے لے کے تجھے پھروں گی، اندھا ہو جائے گا شبیر، اندھا ہو جائے گا، نہ کر تم. میں ایک دفعہ گیا، کہنے لگے کہ تو جو ہے حکیم کیسا ہے، میرے بیٹے کا علاج کر، اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں. چھپ چھپ کے رات کو لالٹین پہ پڑتا تھا. اس وقت کی کہانی مجھے یاد ہے. میں سوچتا ہوں کہ اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ انصاف نہ کیا تھا، انصاف نہیں کیا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ایک اور انصاف نہیں کیا. اس انصاف کے لیے اینک لگ جاتی ہے، یاد رکھیے گا. لیکن جس کی آنکھ میں حیا نہیں، جس کی آنکھ میں ایمان نہیں، جس کی آنکھ میں اللہ کا تعلق نہیں، اس کو اینک نہیں لگتی، اس کو اینک نہیں لگتی. اس کی تو باقاعدہ اس کی بنیاد سے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اگر نہ کیا تو قیامت کے دن بہت بڑی سرجری ہوگی. پھر اس سرجری سے بچ نہیں سکیں گے، بہت بڑی سرجری ہوگی. اور اس کا یقین ہم سب کو ہے کہ واقعی ہوگی. نہیں ہوگی؟ اللہ ہمیں قیامت کی سرجری سے بچائے. ظلم کب تک چلے گا؟ آنکھ کے ساتھ ظلم کب تک چلے گا؟ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت عرصہ یہ مشق کراتے تھے اور ایک دعا پڑھواتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وحبالۃ الشیطان اللہ خالق النور. فرماتے تھے دیوار کو دیکھو، اور فرماتے تھے مشق کرتے کرتے ایک وقت آ جائے گا کہ غیر محرم عورت دیوار تیرے لیے برابر ہو جائے گی، پھر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرے بھائی کا جو ہے وہ انتقال قریب ہے، سانس نہیں نکلتی، اٹکی ہوئی ہے. تو انہوں نے جا کے اس سے پوچھا، کبھی کبھی اس کی سانس بحال ہوتی تھی تو کچھ 2-4 جملے کہہ بیٹھتا تھا، کیا گناہ ہے؟ وہ اس نے کہا میرے اوپر گناہ جو ہے وہ مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے، سامنے کھڑا ہے، اور جو کلمے کو قریب نہیں آنے دیتا وہ بد نظری کا گناہ ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو.
आंख जो है वो हमारी जिंदगी का साथी है, कान हमारी जिंदगी का साथी है, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं कभी कभी शिमला पहाड़ी के करीब से गुजरता हूं, वहां जाके लोग एहतजाज करते हैं, वो पता नहीं कौन सी जगह है, वो प्रेस क्लब, इंसाफ लिखा हुआ होता है। मैं फिर गुजरता हूं वहां से तो फिर सोचता हूं, मैंने कहा इंसाफ तो हमने, सबसे बड़े जालिम तो हम निकले, हम हुक्मरानों को कहते हैं इंसाफ करें। बताओ, जालिम कहते हैं इंसाफ करो, जालिम क्या कहते हैं? अब जालिम कहे इंसाफ करो तो पहले तो तू इंसाफ कर, तूने इंसाफ किया ही नहीं। सर्दी लग रही है, हैं? भाई हमारे पास तो जो कुछ है, वो फकीर के पास कोई बंदा आया तो उसने टूटे फूटे कशकोल में खाना खिला दिया, उसने कहा ये है, उन्होंने कहा हमारे पास यही है, तू बादशाह है अपनी जगह का, हमारे पास तो यही कशकोल है, हम तो इसी में लंगर खिलाएंगे। हाँ ये और बात है, हमारे लंगर में मजा बहुत होगा। तो भाई हमारे पास तो यही लंगर है, जो चीज मौजूद है बिस्मिल्लाह, ढांपने की कोशिश तो बड़ी बड़ी की है। तब हमारे कपड़ों में पढ़ता हूं कि इंसाफ, हमने अपने साथ कितना इंसाफ किया, हम हुक्मरानों से क्या इंसाफ की तलब करते हैं, जिनसे हिफाजत का मुतालबा करते हैं वो तो खुद परेशान है बेचारे, करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियां जिन पे बम असर न करे उन पे चलते फिरते रहते हैं, एक एक गाड़ियां बदलते हैं, एक एक कमरे बदलते हैं, वो बेचारे अपने साथ अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तेरी मेरी हिफाजत क्या करेंगे, क्या करेंगे बेचारे? तेरी नजर अल्लाह की जात की तरफ ना उठी, उनकी तरफ उठी, और फिर उनसे इंसाफ के तकाजे करता है। वहां खड़े होकर लोग एहतजाज कर रहे होते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने जिस्म के साथ इंसाफ करें, अल्लाह इस जिस्म को सदाबहार रखेगा। आप यकीन जानिए, फरमाया जिसके अंदर मुतवक्किलीन तवक्कुल होगा, इत्मीनान होगा, जितना अल्लाह ने दे दिया उस पर शुक्र होगा, उसने अपने ज़हन के साथ इंसाफ किया, वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। मुतवक्किलीन को अल्लाह पाक ये नेमत अता फरमाता है, शाकिरीन को नेमत अता फरमाता है। हर हाल में शुक्र गुजार बंदे बन जाए कि या अल्लाह अगर तूने इस हाल में रखा है तो मैं तेरा शुक्र गुजार बनता हूं। क्यों? उसने अपने दिल और दिमाग के साथ इंसाफ किया, और इंसाफ का सिला यह मिला कि अल्लाह ने सबसे पहले उसको नेमत जो दी वो सुकून दी, और जिसने अपने दिल और दिमाग के साथ इंसाफ ना किया, सबसे पहले जो नेमत छीनी सुकून छिन गया। अपनी जिंदगी में इंसाफ करें, अपने जिस्म के साथ इंसाफ करें। सबसे पहले इंसाफ तो अपने जिस्म के साथ करें। सारा दिन इस जुबान को सारा दिन जो है हम कितना अल्लाह की याद में लगाते हैं, सोचने की बात है। अच्छा, ये जो दवाएं होती है ना, ये दवाएं जो होती हैं, एक बंदा कहते हैं जी मेरे पेट में भूख नहीं लगती, तकलीफ है, फला है, ये दवाएं असल में भूख लगाने के लिए होती है, खाना नहीं होती। ऐसे है ना, दवाएं खाना तो नहीं होती, ये तो भूख लगाने के लिए होती हैं। जब भूख बंदे को लगती है फिर खुद ब खुद खाना तलाश करता है। बिल्कुल इसी तरह याद रखिएगा, जिस शख्स के अंदर जो है जिक्र की कमी है, जितनी भी कमी है उसकी भूख में उतनी कमी है। जिक्र की तलब और जिक्र की तमन्ना ये एक ऐसे है जैसे भूख की मानिंद है। देखना यह है कि मेरे अंदर भूख कितनी है। अच्छा, जिसके अंदर भूख की कमी है वो मरीज है, जिसकी भूख ठीक है वो तंदुरुस्त है ना ऐसे। अच्छा, जिसके अंदर भूख की कमी होती है वो मरीज होता है, और मरीज का इलाज जरूरी होता है या गैर जरूरी होता है? जिसके अंदर भूख की कमी है वो मरीज है, और मरीज के लिए इलाज जरूरी है। अब मैं आपको एक मेयार दे रहा हूं, आज एक थर्मामीटर दे रहा हूं, उस थर्मामीटर को हम खुद अपने ऊपर लगाएं। असल में हमारी नजरें जो है ना, मखलूक खुदा के सारा दिन ऐब देख देख के बस वो इसी जगह टिक गई है, अपने ऊपर नजर पड़ी ही नहीं। सारा दिन मखलूक खुदा के ऐब देख देख के अपने पर नजर नहीं पड़ी, और फिर हम हकूक मांगते हैं, हकूक देते नहीं हैं।
بقول ایک اللہ والے کے یہ یاد رکھیے گا، جس معاشرے میں حقوق مانگنے کا رواج ہوگا اس معاشرے میں خون ریزی ہوگی۔ ایک قوم کہتی ہے کہ دوسری قوم نے میرا حق چھین لیا، ایک صبح کہتا ہے دوسرے صبح نے میرا حق چھین لیا، ایک زبان والے کہتے ہیں دوسرے زبان والے میرا حق چھین لیا۔ جن قوموں کے اندر حقوق مانگنے کا مزاج ہوگا اور دینے کا مزاج نہیں ہوگا، وہاں کی آخر جو ہے وہ قتل و غارت ہوگی، اور ہو نہیں رہا۔ اور میں جس معاشرے میں حقوق ادا کرنے کا مزاج ہوگا کہ وہ میرے حق ادا کرے نہ کرے، میں 100% کرتا چلا جاؤں، اس معاشرے کے اندر قوموں کی قومیں پھلے پھولیں گی اور سکون اور چین اور عافیت ہوگی۔ اپنے جسم کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، اپنے جسم کے ساتھ ظلم کیا۔ کیا ہوا؟ یہ جسم مریض تھا۔ میں نے ایک تھوڑا سا تھرمامیٹر آپ کو عرض کیا کہ سارا دن لگائیں۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں صبح ایک چپاتی کھاتا ہوں، میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں جی بھوک نہیں لگتی، میں صبح ایک چپاتی کھاتا ہوں شام تک کچھ نہیں کھاتا۔ مائیں اکثر آتی ہیں بچوں کو بھوک نہیں لگتی۔ وہاں حج کے سفر پہ وہ ایک بچہ تھا چھوٹا سا، اس کو میں نے تھوڑا سا کھلایا، مجھے اس کے ماں باپ کہنے لگے بڑی بات ہے آپ سے کھا لیا، اگلا چمچ کھلا کے دکھائیں اس کو۔ اچھا اس بچے نے محبت کی، اس کا نام حذیفہ تھا، اس نے محبت کی، اس نے اگلا چمچ بھی کھا لیا۔ تو وہ ہمارا ابکری پڑھتے تھے، تو کہنے لگے کہ اگلا کھلا کے دکھائیں، مجھ سے کہنے لگے۔ اچھا میں نے کہا اللہ اس کی دل میں ڈالے گا اگلا بھی کھا لے گا۔ میں کہا بھائی تو ہماری لاج رکھے گا، اگلا کھائے گا نہیں کھائے گا، سچی بتا، میں چمچ نہ اٹھاؤں۔ کہنے لگا کھاؤں گا۔ اس نے تیسرا کھا لیا۔ میں نے پوچھا آپ اگلا بھی کہیں گے؟ یعنی ماں باپ جو ہے پریشان ہے، بچہ نہیں کھاتا۔ میں نے ایک ماں سے کہا جو ماں یہ نہ کہے کہ میرا بچہ ہائے کیا ہو گیا، تندرست نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، وہ ماں ہی نہیں ہے۔ حالانکہ بچہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، ہر وقت اس کے چہرے پہ دیکھے گی۔ بیوی کے دیکھنے کا انداز تو اور ہوگا نا، یہ ماں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے چہرے پہ دیکھے گی، اس کی چال پہ دیکھے گی، اس کے لباس پہ دیکھے گی، ہر وقت دیکھے گی اور کہے گی تو نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، ہائے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا۔ وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور سارا کچھ ہضم کر جاتا ہے، کہہ رہے کچھ کھائے نہیں اس نے۔ وہ ماں ہی نہیں ہے جو یہ کہے۔ ماں کا جذبہ یہی ہے، ماں کی طرف یہی ہے۔ جو تھرمامیٹر میں دے رہا ہوں وہ پھر یاد رکھیے گا، وہی عرض کر رہا ہوں، سارا دن میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنا کھاتے ہیں۔ اگر کم کھاتے ہیں تو پھر علاج کرتے نہیں کرتے؟ علاج کرتے ہیں نا۔ اسی طرح سارا دن میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا معدہ کتنا طلب کرتا ہے تو اس کو کم کھانا کہا، ہمارا دل کتنا طلب کرتا ہے اللہ کی یاد کو، اس کو کم ذکر کہا، کم عبادت کہی۔ معدے کی طلب کا نام بھوک ہے، اس کی غذا کیا ہے؟ کیوں؟ معدہ مٹی سے بنا ہے نا، جسم کس سے بنا ہے؟ تو اس کی غذا مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ساری، اور اس کی انتہا مٹی، غذا مٹی، انتہا مٹی۔ اور دل کے اندر جو خواہش ہے، طلب ہے، دل کی چاہت ہے، وہ نور ہے دل کے اندر، ایمان والے کے دل کے اندر، کسی کے اندر تھوڑا کسی کے اندر زیادہ، ایمان کی سطح ہے نا۔ اور اس کی جو طلب ہے دل کی، وہ اللہ جل شانہ کی یاد ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، اس کی طلب بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کی طلب بھی اللہ کی یاد ہے۔ اب اس ذکر اور اس طلب کو جو ہے اگر ہم نے نہ سمجھا، یہ دل مریض ہے تو مریض کے ساتھ اس کا علاج نہ کرنا اس سے بڑا ظلم ہے۔ اب آج اس کے بعد آپ نے سارا دن اپنے آپ کو پرکھنا ہے، میں بھی پرکھوں آپ بھی۔ وہ کیا پرکھنا ہے کہ سارا دن مجھے ذکر کی کتنی بھوک لگتی ہے، مجھے نماز کی کتنی بھوک لگتی ہے، اللہ جل شانہ کی یاد کی کتنی بھوک لگتی ہے۔ بھوک طلب کا نام، بھوک چاہت کا نام، بھوک تڑپ کا نام، بھوک خواہش کا نام، ٹھیک۔ اور تڑپ اور چاہت کا اگلا کام، اگلا حل یہ ہے کہ اس تڑپ اور چاہت کو پورا کیا جائے۔ اب میں دیکھوں کہ سارا دن میں میرا دل کتنا اللہ جل شانہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دل کی توجہ کو اللہ نے مختلف شکلیں دے دی ہیں، کبھی نماز کی شکل، کبھی رکوع کی شکل، کبھی سجدے کی شکل، کبھی قیام کی شکل، کبھی روزے کی شکل، کبھی صدقہ کی شکل، کبھی قرآن کی شکل، کبھی حقوق کی شکل،
کبھی گناہوں سے بچنے کی شکل. یہ ساری ذکر ہے, یہ سارا ذکر ہے, یہ سارا ذکر ہے. اب ہمیں ذکر کی کتنی بھوک لگتی ہے؟ اپنے جسم کو پرکھیں, اپنے جسم کو پہچانیں کہ مجھے ذکر کی کتنی بھوک لگتی ہے. جس شخص کو جتنی ذکر کی بھوک لگے گی اتنا صحت مند ایمان والا ہوگا, اس کا دل اتنا صحت مند ہوگا, اور جس کو جتنی کم بھوک لگے گی وہ اتنا مریض ہوگا. زیادہ کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے. یہ جتنے یہ ہیں کھابوں والے جو ہے نا, کھابا گروپ, میں انہیں کہتا ہوں کھابا گروپ. یہ کھابا گروپ پہ آخر کار دلیے پہ آتا ہے, آخر کار کارن فلیکس پہ آتا ہے, آخر کار یہ ہلکی پھلکی غذاؤں پہ, لائٹ ڈائٹ, پھر کہتے ہیں لائٹ ڈائٹ. یہ آخر کار آتا ہے اس پہ. اس دن میں اوپر لنگر تھا تو میں ایک بندہ بھاگا جا رہا تھا, پائپوں کے سہارے چڑھ کے بھاگ رہا تھا. میں نے کہا زندہ باد. ادھر پائپ لگے ہوئے, ادھر پائپ سیڑھیوں کے, اس کے چاڑے رہا تھا کہ کہیں کھانا ہضم نہ ہو جائے قسم کو. میں اکثر کراچی والوں کو کہتا تھا, میں نے کہا بھی کھایا پیا کرو, پانی لاہور کا لے آؤ جا کے. بیچارے کھاتے پیتے ہی نہیں ہے. میں نے سال وہاں مریض دیکھے ہیں تو ان سے کہتا میں نے کھایا پیا کرو تم. ذکر وہ چیز ہے جس سے بدہضمی نہیں ہوتی, نہ کولیسٹرول بڑھتا ہے, نہ یوریا, یورک ایسڈ, کریٹینن, فلاں فلاں فلاں, موٹاپا, پیٹ اور ویٹ کا مسئلہ, کچھ نہیں ہوتا. یہ جتنا کرو اتنا زیادہ طبیعت کے اندر چستی, نشاط, راحت, فرحت, راحت, رحمت, کرم, فیض ہے نا. آج کے بعد اپنے جسم کو پرکھنا ہے. جسم جو ہے یہ سارا دن میں کتنا اس کے اندر جو ہے بھوک ہے ذکر کی. جیسے طبیعت کو پرکھتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد خود محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری بھوک کم ہو گئی ہے. اچھا, ہم اپنی نظروں کو پرکھتے ہیں, کہنے لگے جی فلاں ہندسے جو ہیں مجھے پہلے نظر آتے تھے, اب کچھ دھندلے سے ہو رہے ہیں. انہیں جی اپنی آنکھ, آئی سائٹ چیک کرائیں. کہتے ہیں مجھے آج انصاری صاحب کہنے لگے اب کچھ یادداشت پہ اثر پڑنا شروع ہو گیا. میں نے کہا 71 سال کی عمر ہے. مجھے فرمانے لگے یہ غلطی ہو گئی حساب کتاب میں. میرے دوستو, یادداشت پہ اثر پڑا, ہمیں احساس ہوا, نظر پہ اثر پڑا, احساس ہوا. اچھا, کانوں پہ اثر پڑا. بعض بندے احتیاطاً بہرے ہوتے ہیں. احتیاطاً سے مراد یہ ہے کہ حسب ضرورت بات سن لی باقی نہ سنی. احتیاطاً بہرے ہوتے ہیں, اور بعض باقی بہرے ہوتے ہیں. بعض بہرے, ہمارے جاننے والوں میں خاتون آئی, پہلی دفعہ آئی, انہوں نے کہا یہ بہرے ہیں. میں بات کروں کہہ رہے گائیں. میں نے کہا اللہ اکبر. وہ ان کے ساتھ ایک اور صاحب, انہوں نے کہا یہ بہری ہے. میں کہا نہیں ہے بہری ہے انشاءاللہ. الحمدللہ اب میرے پاس آتی ہوں بہری نہیں ہوتی, احتیاطاً بہری تھی. اب جب بندہ بہرا ہو جائے واقعی, اور یہ احتیاطاً بہری کی بات بھی عرض کروں, یہ بھی عرض کروں, اس بات پہ کئی لوگوں کو پھر واقعتاً بہرا ہوتے دیکھا. اس کی وجہ یہ ہے اللہ جل شانہ کی نعمت کا یہ انکار ہے. اللہ نے نعمت سننے کی دی ہے, ہم کہتے ہیں ہم سن نہیں سکتے. انکار ہے. کئی لوگوں نے مجھے کہا, کہنے لگے ہم پہلے جھوٹ موٹ ایسے بہرے بن گئے, پھر واقعی ہو گئے. کہ میرے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا نعمتوں کا ذکر کرو گے نعمت بڑھا دوں گا, اور نعمتوں کی ناشکری کرو گے نعمت گھٹا دوں گا, ختم کر دوں گا. اچھا, کان دھندلا آنکھ دھندلا دیکھے تو اس کا فوراً ٹیسٹ, اس کے لیے علاج. کان کم سنے اس کا علاج. دل کی دھڑکن میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو اس کا علاج. تو میرے دوستو, اگر دل مریض ہو اور اس کے اندر اللہ کی یاد کی طلب نہ ہو, اللہ کی ذکر کی تڑپ نہ ہو, تو اس کا کتنا علاج کرنا چاہیے؟ سوچیں تو صحیح, اس کا کتنا علاج کرتے ہیں. آپ ایک بات محسوس کریں, میں آپ کو سوال کر رہا ہوں, اپنے دل میں خود جواب دیجئے گا. آپ سارا دن اپنی طبیعت کو پرکھتے رہتے ہیں, تھوڑا سا غذا کا یوں ڈکار آیا, کہنے لگے کھانا ہضم نہیں ہو رہا. اپنی آنکھوں کو پرکھتے رہتے ہیں, اپنے جسم کو پرکھتے رہتے ہیں, کہہ رہے میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یہ گھٹنا آج میرا بول پڑا ہے,
कहते हैं कमर साथ नहीं दे रही, जिस्म दुख रहा, यानी मालूम हुआ जिस्म सारा दिन हमें रिजल्ट देता रहता है, देता है ना, जिस्म सारा दिन रिजल्ट देता है। सेहतमंद हो तो कहते मैं फ्रेश हूं, क्यों? उस पर तवज्जो की है। आज एक तवज्जो मैं आपकी एक तरफ दिला रहा हूं, अगर आज के बाद इसमें तवज्जो करेंगे ना तो जिस्म इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी देगा। वो ये है कि मेरा दिल जो है वो कितना उसके अंदर चाहत है अल्लाह की याद की। सारा दिन में इसको परखें भाई। अब बैतुल खला दुआ पढ़ने का वक्त आया, दिल ने पढ़ा नहीं पढ़ा, निकलने का वक्त आया, खाने का पीने का या नमाज का वक्त आ गया। अब मेरे दिल में कितनी चाहत है, अजान की कितनी चाहत है, अल्लाह जल्ल शानो का जिक्र मेरा दिल कितना करता है। इन चाहतों को सारा दिन पढ़ते रहें। इस सर्दी में आप तशरीफ लाए हैं तो कुछ लेकर तो जाए अल्लाह वाले। या आपका आना कुर्बानी है। नींद खुली जगह पे आपको बिठाया हुआ है, खुद भी बैठे हुए हैं, कुर्बानी है। और याद रखिएगा जितना मुजाहिदा उतना मुशाहिदा। जितना जिस अमल के लिए कुर्बानी की जाएगी वो तो देख रहा ना कि बंदा मेरे लिए कर रहा, वो करीम देख रहा नहीं देख रहा। और जिसके लिए बंदा करता है ना वो उसको जरूर अता फरमाता है। और फिर बंदा मुसलसल करता रहता है, मुसलसल करता रहता है। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा अपने अमल से नहीं जा रहा, मैं देने से क्यों जाऊं। हाँ, हमारा के एक किताबों में लिखा है कि अल्लाह वाले फरमाते हैं जब बंदा मुसलसल कुर्बानी के साथ अमल में लगा रहता है, ये लफ्ज याद रखिएगा, कभी ना भूलिएगा। जब भी अमल पे कुर्बानी आए ये फकीर के फिक्रे दोहरा लीजिएगा, अपने दिल को जरा मुतमईन कर दीजिएगा। फरमाया जब भी बंदा अमल कुर्बानी के साथ करता रहता है या कुर्बानी पे जो अमल है उस पर डटा रहता है तो निदा आती अर्श से कि मेरे बंदे तू मेरी मोहब्बत और मेरी इताअत से नहीं हट रहा, मैं तो फिर भी रब हूं, मैं अपनी अता से क्यों हटूं। तो इताअत से नहीं हट रहा, मैं अपनी अता से क्यों हटूं। फिर फरमाया जिसका कहता है ना फर्ज करूनी अर्ज करो को, इसका माना ये नहीं है कि अल्लाह भी जिक्र शुरू कर देते हैं, मेरे अल्लाह तो इबादत से पाक है। तो अल्लाह जल्ल शानो क्या फरमाते हैं जब मेरा बंदा मुझे याद करता है, कभी नमाज की हालत में, कभी सजदे की हालत में, कभी रुकू की हालत में, कभी रोजे की हालत में, कभी फराइज की हालत में, कभी गुनाह से बच रहना ये अल्लाह की याद है, कभी नेकी में लग जाना ये अल्लाह की याद है, कभी नेकी में मुशक्कत आए, ठंडा पानी है, सख्त गर्मी है, ये है फर्ज करोनी, ये फर्ज करोनी है। इताअत में लग जाना फर्ज करोनी है, उस करीम की मान लेना फर्ज करोनी है। ये अल्लाह की याद में लगा हुआ है ये बंदा। जहां गर्म बिस्तर के अंदर बैठ के तस्बीह पढ़ना फर्ज करोनी है, वहां सख्त सर्दी के अंदर अल्लाह की मोहब्बत के लिए मारा ताना फिरना फर्ज करोनी है। ये अल्लाह की याद है। वहां अल्लाह की मोहब्बत के लिए अगर कोई नागवारी आ जाए उस नागवारी को बर्दाश्त करना फर्ज करोनी है। ये अल्लाह की याद में लगा हुआ है, इसलिए उस पर नागवारी आए। हाजी को क्यों नागवारी पे अल्लाह पाक ने कदम कदम पे मुशक्कत पे उसको जो है अजर दिया है कि इसलिए नागवारी आ रही लेकिन अमल नहीं छोड़ रहा। और ये आपसे भी अर्ज करता हूं, जितनी बहनें सुन रही हैं उनसे भी अर्ज कर रहा हूं, आपको अल्लाह जल्ल शानहू की मोहब्बत में, आप अल्लाह की मोहब्बत को तलाश में आते हैं, लेने आते हैं। इस पे अगर कोई नागवारी आ रही है, रास्ते की, आने की, बैठने की, जहां आए वहां की, अगर कोई नागवारी आ रही है, उसको जो अल्लाह जल्ल शानहू की मोहब्बत के लिए बर्दाश्त करता है, फिर अल्लाह उसको थोड़ा सा आजमा के उसका जो सिला देता है, फिर वो सिला ये होगा, ऐसे लोगों को अल्लाह जल्ल शानहू को सलाम भेजता है। अल्लाह सलाम भेजता है। फिर ऊपर से आवाज आती है कि मेरे बंदे तो इताअत में लगा रहे, मैं अता में लगा रहूं, तो इताअत नहीं छोड़ रहा, मैं अता क्यों छोड़ूं। हाँ, तो हर हाल में अपनी इताअत, मेरी इताअत में लगा हुआ है और अपने जिस्म को मुशक्कत में डाल रहा है, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, तूफान में, नागवारी में। बाज़ वक़्त तबीयत ही नहीं चाहती अल्लाह की मोहब्बत की मजालिस में आने की, बाज़ वक़्त मौका नहीं होता और बाज़ वक़्त कोई रुकावट आती है। अब सारी रुकावटों और सारी तबीयतों को तोड़ के ये अल्लाह की मोहब्बत को नहीं तोड़ रहा और कहते अल्लाह तेरी याद में अपने दिल को बसाए रखूंगा कि याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे।
اس پہ اللہ جل شانہ اپنی عطا اپنے بندے پہ جاری رکھتے ہیں. اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ میرے لیے کتنی مشقت کر رہا اور میری محبت میں کتنا مارا مارا پھر رہا اور میری محبت میں کتنا برداشت کر رہا اور میری محبت میں کتنا مجھے یاد کر رہا. تو آج کے بعد سارا دن اپنے آپ کو پرکھیں. جیسے آج تک اپنے جسم کو پرکھا. جسم کو کیا پرکھا؟ سردی لگ رہی ہے جوراب پہن لی فوراً. جسم کو پرکھا گرمی لگ رہی ہے کپڑے ہلکے کر دیے. جسم کو پرکھا سردی لگ رہی ہے کپڑے بھاری کر لیے. یہ جسم کو پرکھ رہے ہیں نا. کوئی ایک شخص بتائے کہ اس کو کسی نے آ کے کہا ہو کہ سردی آ گئی ہے. اخبار میں اعلان ہوا ہو, مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں, ریڈیو میں اخبارات میں بھی سردی آ گئی ہے. انہوں نے مجھے پتہ ہی نہیں تھا سردی آ گئی ہے. جسم خود بتاتا ہے سردی آ گئی ہے. ابھی بتا رہے آپ کو سردی ہے. میں بار بار آپ کو سردی کا احساس جان بوجھ کے دلا رہا ہوں. جس کو نہ ہو اس کو بھی ہو جائے. تو جسم کو احساس کسی نے کبھی اس سردی گرمی کا اعلان تو کبھی نہیں ہوتا نا. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی حس کو تیز کیا ہوا ہے, اس کی طرف متوجہ کیا ہوا ہے. سردی کی طرف حس کو متوجہ کیا ہوا ہے, گرمی کی طرف حس کو متوجہ کیا ہوا ہے. اللہ والو, جس طرح جسم سردی اور گرمی کو ہر وقت محسوس کرتا ہے, اسی طرح اگر آج کے بعد اپنے دل پہ نظر رکھیں گے, اسے کہتے ہیں وقوف قلبی. ہر وقت دل پہ نظر رہے, ہر وقت. جس کا وقوف قلبی ہوگا نا, آج وقوف قلبی کی تھوڑی سی وضاحت بہت اللہ والوں نے اس کی مختلف وضاحتیں کی ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ نے جو وضاحت فرمائی اس کے میں بارے میں عرض کرتا ہوں. وقوف قلبی کیا ہے؟ یہ شعر اکثر میں پڑھتا کرتا ہوں. یہ وقوف قلبی ہے کہ دنیا کی مجلسوں میں, دنیا کی محفلوں میں ہم باخدا رہے. دنیا کی محفلوں میں ہم سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. گھر میں بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, دکان میں, صنعت میں, تجارت میں, بازار میں. وہ کہتے ہیں اللہ والا بھی شادی کرتا ہے, اللہ والے بھی بچے ہوتے ہیں, اللہ والا بھی کاروبار کرتا ہے, اللہ والا بھی بازار جاتا ہے, اللہ والا بھی کھاتا ہے. ان میں ہم میں فرق کیا ہے کہ ہم اسی چیز میں کھو جاتے ہیں, وہ اسی میں کھوتے نہیں. ہر وقت اللہ کی یاد ان کے دل میں ایسی رچی بسی رہتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو متاثر نہیں کر سکتی. یہ وقوف قلبی ہے. اس کی مشق کرنی پڑے گی. مشق کرتے کرتے یہ چیز آ جاتی ہے. اللہ والوں, یہ چیز آ جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ آج کے بعد اپنے دل پہ نظر رکھنی ہے. پھر دل کے اندر احساس آنا شروع ہو جائے گا. احساس آنا شروع ہو جائے گا. جیسے بھوک پہ نظر رکھی, بھوک کا احساس ہوا. سردی گرمی پہ نظر رکھی, سردی گرمی کا احساس ہوا. ہر چیز پہ نظر رکھی, اس کا احساس ہوا. دل پہ نظر رکھے کہ میرا دل جو ہے کتنا اللہ کی یاد کو چاہتا ہے. اگر زیادہ چاہتا ہے, دل تندرست ہے. آج کے تو تندرست جو ہیں وہ پھر بھی ٹونک کھا رہے ہیں. اچھا, تندرست بندہ فٹنس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا, چھلانگے لگا رہا. انہیں کیا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہیں بیمار نہ ہو جائے. ایک ہے بیماری کے لیے ورزش کرنا, ایک ہے تندرستی کے لیے ورزش کرنا. فرق ہے نا. تو بھائی اگر آپ صحت مند ہیں تو پھر بھی فکر مند رہیں کہیں یہ مریض نہ ہو جائے. ہر وقت نظر جو ہے دل پہ رہے. یہ انسان کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ پاک کی محبت کی تجلیات کو محسوس کرنا شروع کر دے گا. کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی نظر دل پہ رہے. جس کی نظر دل پہ رہے گی ہر وقت کہ اب وقت کون سا ہے اور میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, بس ختم. اس کی نظر دل پہ رہی. اب کس وقت کا حکم ہے؟ نماز کا, ذکر کا, تسبیح کا, اٹھنے کا, گناہ چھوڑنے کا, نیکی کرنے کا, حقوق ادا کرنے کا. اب کس چیز کا اب موقع ہے؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے. یوں کہا حال کے امر کو پہچاننا اسی وقت کا ذکر ہوتا ہے. حال کے امر کو پہچاننا. اس وقت اس حال میں میرے لیے میرے اللہ کا کیا حکم ہے, یہ ہے حال کا امر. امر کہتے ہیں حکم کو. اس وقت میں اللہ جل شانہ کا میرے لیے کیا حکم ہے, حال کے امر کو پہچاننا اس وقت کا کیا ہے؟ اس وقت کا ذکر ہے.
اب جو حال کے عمل کو پہچان کے چل رہا وہ ہر وقت ذکر میں ہے، وہ ہر وقت ذکر میں ہے۔ ایک یہودی نے سنا کہ مسلمان جو ہے جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بیت الخلاء کی حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ بیت الخلاء تو ایسے بنے ہوئے نہیں تھے، جنگل میں جانا ہوتا تھا، تو وہ بھی اس وقت کہتے ہیں ہم اس وقت بھی ذکر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس وقت بھی ذکر کی حالت میں ہو، کہ جو بندہ بیت الخلاء میں جائے اس وقت بھی ذکر میں حالت میں ہو۔ یہ یہودی نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے، رسول مسلمانوں سے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق داخل ہوتے ہیں، طریقے کے مطابق بیٹھتے ہیں، وہاں آپ کے طریقے کے مطابق جو ہے اپنی حاجت کو جو ہے پورا کرتے ہیں اور طریقے کے مطابق نکلتے ہیں۔ یہ ہمارا حال کے عمل کو پہچاننا ہمارا ذکر نہ ہوا تو کیا ہوا؟ آج کے بعد اپنے دل پہ ایک نظر رکھیں کہ میرے دل کے اندر بھوک کس چیز کی ہے، کس چیز کی بھوک ہے۔ اگر ایسا نہ کیا نا تو ایک گھاٹے کا سودا کر جائیں گے، آنے والی نسلوں کے لیے سب کچھ بنا کے خود خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ اس سے بڑا بھی دیوانہ کوئی ہے؟ آنے والی نسلوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو بعد میں کہتے ہیں باپ نے ہم پہ چھوڑا کیا۔ میں نے خود سنا ایک صاحب مجسٹریٹ ریٹائرڈ ہوئے، ان کا بیٹا ان کے سامنے کہہ رہا تھا کہ مجھے ہر چیز امپورٹڈ چاہیے، تو نے لاکھوں میں رشوت کیوں نہ لی، ہزاروں میں کیوں لی، تو نے لاکھوں میں رشوت کیوں نہ لی۔ اولاد کے لیے حرام حلال جائز ناجائز اکٹھا کرتے کرتے ان کے لیے بنا کے چلے گئے، اپنے لیے کیا لے کے چلے گئے؟ اس سے بڑا کوئی اس سے بڑا کوئی دیوانہ ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی بھولا بندہ ہوگا، جھلا بندہ ہوگا، دیوانہ کوئی ہوگا؟ آپ حضرات کی خدمت میں جو درخواست کر رہا ہوں وہ یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر یہ نظر رکھیں، اپنے اوپر یہ نظر رکھیں، ہر پل اپنے دل پہ نظر رکھیں۔ آج میرے دل نے کتنا ذکر کیا، اچھا نہیں کیا، دل نے میرے ذکر کو کتنا چاہا، اچھا چلو ایک اور چیز بھی نظر رکھ لیں۔ وہ کیا نظر رکھیں کہ جسم جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جا رہا، کسی نے جسم کے اوپر ایک چھڑی مار دی، ناگواری محسوس ہوئی یا نہ ہوئی؟ جس طرح جسم کے اوپر چھڑی لگی، پتھر لگا، ٹھوکر لگی، ناگواری محسوس ہوئی، اسی طرح دل کے اوپر اگر کوئی گناہ کی چھڑی لگی، کوئی گناہ کا پتھر لگا، کوئی نافرمانی کی چھڑی لگی، اس نے بھی ناگواری محسوس کی، اگر کی تو زندہ ہے۔ آج ایک صاحب نے مجھے ایک خط دیا، ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے خط دیا، لکھ کے لائے، کہنے لگے میں بس اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا کہ بعض اوقات میرے ذکر میں، میری تسبیح میں وہ دھیان ہوتا نہیں، وہ اللہ کی تعلق ہوتا نہیں، وہ اللہ کی یاد ہوتی نہیں، وہ ذکر کے اندر خلوص، وہ چیز جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتی، تو اس لیے پریشان ہوتا ہوں، میں کیا کروں؟ پھر کہنے لگے کہ مجھے کیا ہے وہ پتہ نہیں، کہنے لگے کوئی سر درد تھا تو میں نے آپ کو سر درد کا عرض کیا، میں سر درد ٹھیک ہو گیا، پھر مجھے داڑھ کا درد تھا، آپ چلے گئے تو خانقاہ میں لنگر کے لیے پانی تقسیم کر رہے تھے، میں نے کہا اللہ کے ذکر والا پانی ہے، اللہ کی یاد والا ہے، پی لیا، کہنے لگا آج 2 مہینے ہوئے پھر داڑھ کا درد نہیں ہوا۔ میں نے ایک بات ان سے عرض کی، میں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا دل اعمال کو، ذکر کو نہیں چاہ رہا، کرتا بھی ہوں، دل مطمئن نہیں ہے، میں نے کہا ایمان کی نشانی ہے، اس کو پکا رکھنا، ایمان کی نشانی ہے، یہ ہے بین الخوف، کہ مومن جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ خوف اتنا کہ ساری کی ساری دنیا، سارا کا سارا عالم اگر جنت میں جائے گا اور اعلان ہو کہ ایک بندہ جہنم میں جائے گا تو وہ میں ہی ہوں گا، کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ یہ ہے خوف، یہ ہے خوف۔ اور امید یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ بخشش نہیں ہوگی اور ایک بندے کی بخشش ہوگی، انشاءاللہ میں ہوں گا۔ میں نے ان سے عرض کیا ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ کے دل کے اندر جو احساس ہے نا، یہ جو احساس کی دنیا زندہ ہے نا، آج ایک بات یاد رکھیے گا
احساس کی اگر موت نہیں ہے نا، اگر ہمارے اندر احساس کی موت نہیں ہوئی تو ہم مومن ہیں. اگر احساس کی موت نہیں ہوئی، میں نماز نہیں پڑھ رہا، فلاں نماز مجھ سے چھوٹ گئی، یا جماعت کی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، اس کی اتنی رکعت مجھ سے چھوٹ گئی، تلاوت آج تھوڑی ہوئی، ذکر تھوڑا ہوا، فلاں خطا ہو گئی، چھوٹی تھی، کیوں ہوئی؟ یہ جو اندر اندر کوئی احساس کھائے جا رہا نا، بس اسی احساس کا نام ایمان ہے، اور اس احساس والے کے لیے جنت بنی ہوئی ہے. جنت احساس والے کے لیے ہے. کیوں؟ میرا اللہ کہتا ہے، سنو، میرا اللہ کہتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے کہ بھائی بندے، اگر تو میرے پاس نیکیاں نہیں، میں نہیں چاہتا کچھ ساری نیکیاں لے کے آ، ہاں اگر تیری نیکی کا ترازو جھک گیا. یہ جو احساس ہے نا انسان کو، یہ جو میں ان سے عرض کیا، جو آپ کے اندر احساس ہے، یہ احساس ترقی کا نام ہے. اگر احساس کی موت ہو جائے نا تو یہ بڑا گھاٹا ہے. احساس کی موت ہو گئی، یہ بڑا نقصان ہے. احساس کی موت ہو گئی. اس لیے آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا، آج کے بعد سارا دن اپنے دل پہ نظر رکھیں کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے. بس ساری مشغلیں اختیار کریں، جتنی بھی جائز مشغلیں ہیں، حلال مشغلیں ہیں، وہ سارے اختیار کریں. رزق کے لیے خوب کوشش کریں. میرا مطلب آپ کو ملنگ بنانا نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے آپ کو رزق کے جو بھی ذرائع دیے ہیں، جائز ذرائع، ان پہ بھرپور محنت کریں اور بھرپور کوشش کریں. لیکن ایک دل کے اندر کی دنیا میں یہ احساس رکھیں کہ آج میرا دل اللہ کی یاد میں کتنا متوجہ ہے، اب کتنا ہوگا. ہر وقت دل اللہ کی ذات کی طرف لگا رہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مرقات میں ایک حوالہ میں نے پڑھا، اس میں لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا کہ وہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے خوب رو رہا تھا. کہنے لگے میں نے ان کے دل کی طرف توجہ کی، اس کا دل واصل باللہ نہیں تھا، اللہ کی یاد، اللہ کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا، بس اس کی آنکھیں رو رہی تھی، دل نہیں رو رہا تھا، اور دل میں اللہ تھا ہی نہیں. اور وہ کہنے لگے میں مینا میں گیا تو وہاں ایک بندہ کپڑا بیچ رہا تھا. پہلے دور میں حج میں لوگ مینا میں بڑی بازاریں لگتی تھی، تو وہ کپڑا بیچ رہا تھا، اور کپڑا بیچ رہا تھا اور لوگوں سے پیسے لے رہا تھا، اور لیکن اس کے دل پہ میری جو نظر ڈالی، کہنے لگے اس کے دل کو واصل باللہ پایا. اس کا دل اللہ کے ساتھ ایسا جڑا ہوا تھا کہ جیسے کہ وہ حالت نماز میں ہے. اللہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں جب حج میں جاتا ہوں، میری بہترین خواہش یہ ہوتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اہل اللہ کے قلوب پہ نظر ڈالوں. دیکھو جس کی جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے نا، وہ اسی پہ نظر ڈالتا ہے. وہ کہتے ہیں اس نے فلاں رنگ کا کپڑا پہنا ہوا تھا، آپ نے دیکھا تھا؟ اس نے مجھے پتہ ہی نہیں. اس ڈیزائن کی اس نے بالی پہنی ہوئی تھی، اس ڈیزائن کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی. وہ ایک صاحب کہنے لگے میری بیوی کہتی یہ مصیبت تم کہاں سے لائے جرسی، اس کا بازو تنگ ہے، میں چوڑیاں پہنوں گی. اس نے کہا چوڑیاں پہن، اب نے کہا پہننا ہے، دکھانا مطلوب تو ہے، اب یہ اندر میری جرسی میں چھپ جائیں گی. یہ تنگ بازو والی میں چوڑیاں نہیں، میں نہیں جرسی پہنتی، کھلے بازو والی ہوں، تاکہ میں جان بوجھ کے اپنا دوپٹہ برقع کوئی ٹھیک کروں، پھر یہ جرسی نیچے جائے اور میری چوڑیاں نظر آئیں. اچھا بھائی چلو وہ بنوا کے دے دی. کہنے لگے اب تو جو ہے یہ چوڑیاں بنوا کے لائی، یہ کھلی ہیں بھائی، یہ تیرے ہاتھ کو کھائیں گے. کہہ رہی ہے میں ہاتھ اٹھایا تو نیچے چلی جائیں گی، پھر چھپ جائیں گی. اب یہ مصیبت کہاں سے پایا تو چوڑیاں یہ تنگ ہو کہ نیچے نہ جائیں. مطلوب تو دکھانا ہی ہے نا، زیب و زینت مطلوب ہے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ جس کی جو چیز پسند ہوتی ہے، آج میرے دوست چکنے بیٹھے ہیں، جس کی جو چیز پسند ہوتی ہے وہ اسی پہ نظر رکھتا ہے نا. کسی کو جوتے پسند ہیں، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرا شوق ہے صرف ٹاولز کا، تولیوں کا، بس بہترین تولیہ ہو.
एक साहब कहने लगे कि मेरा शौक जो है वो बस घड़ी का चैन है, उसका खूबसूरत चैन हो। हर किसी का अपना ज़ौक है। तो जिसका ज़ौक दिल होता है ना, जो दिल की खेती पे मेहनत करता है। इस पे भी एक वाकया याद आया। हमारे यहाँ एक जिम्मेदार गया, कहने लगे जी चाहता है मदीने वालों के जाके ना जिम्मेदारी देखो, ये कैसे करते हैं। और फिर स्पेशल जो है मुझे कहने लगा कोई तदबीर है। मैंने कहा हाँ, एक ताल्लुक वाले हैं, शेख अबू तुर्की हैं, उनके बागात हैं खजूरों के और जिम्मेदारा भी है, तो उनसे कहते हैं। फिर देख आया, कहने लगा कमाल है भाई, ये तो जिम्मेदारा। फिर जिम्मेदारा भी डिस्कस करिए, शौक था उसका। हमारे एक जिम्मेदार थे, वो हज पे उनको गए, उनको गालियों का बड़ा शौक था। अब वो कहे कि यहां तो कोई मेरी सुनता ही नहीं। फिर बेटे से कहने लगा बस अब मेरा सीना फटता है, कुछ कर। फिर वो बेटा जो है अपने इलाके का, वहां कोई काम मजदूरी मेहनत करते थे बंदे, उनसे मिला कर अब्बा मिलना चाहता है, कर फोन कर हाँ ले आओ। फिर गया, उनसे गालियां दी खूब। हमारे एक दोस्त कहने लगे मेरा अब्बा मैं घर ले आया, शहर में बीमार हो गया। वो तो भैंसों के बाड़े के साथ हुक्का लेके सोता था। उनका तो मुझे वहां सुकून आता, अब्बा तुझे मच्छर काटेंगे ना, तेरे घर में बीमार हो गया हूं मैं। कहने लगे मुझे डॉक्टर ने कहा तू ले लेके फिर रहा है, अब्बे को वहां छोड़ा। कहने लगा अब अब्बा ठीक है। अब वो गया, वहां जाके उसने उनसे बातें की, गपशप की, खूब गालियां दी, सुनी। कहने लगे हाँ मेरा हाँ वाला ठीक है, अब मेरा दिल जो है मेरा रिलैक्स हो गया है, अब मेरी तबीयत बिल्कुल पुरसकून हो गई। भाई जिस चीज का जिसका ज़ौक होता है वो उसी की तलाश में होता है। आप दिल के शदाई बने। ये जगह जगह मैं देखता हूं ये दिल बना हुआ होता है, उसके अंदर तीर होता है। तो मैं उसे अपने मानों में लेता हूं, मेरी अब तबीयत है, मैं सोचता रहता हूं, एक ही चीज को सोचता हूं, ये दिल के अंदर तीर होता है। मैंने कहा या अल्लाह कौन सी घड़ी आएगी कि तेरी मोहब्बत का तीर मेरे दिल में ऐसे उतर जाए, तेरे इश्क का, तेरे कमली वाले हबीब के इश्क का तीर ऐसे अंदर उतर जाए। और तीर आर बार भी होता है, रिक्शे के बाहर, रिक्शे के अंदर, ये उधर उधर बना हुआ मुख्तलिफ बैगों में, मुख्तलिफ जगहों में ये दिल बना हुआ होता है, उसके अंदर तीर होता है। जो दिल के सौदागर होते हैं, जो दिल के शहदाई होते हैं, जिनकी मेहनत कुलूब पे होती है कि देखो फिरौन की मेहनत जमीन पे थी, माल पे थी, हुकूमत पे थी। नमरूद की मेहनत जमीन पे, माल पे, हुकूमत की थी। शद्दाद की मेहनत जमीन, माल, हुकूमत पे थी। और अंबिया की मेहनत लोगों के दिलों पे होती है। जितने भी अंबिया करम अलैहिस्सलाम हैं, उनकी मेहनत के मैदान लोगों के दिल हैं। और ये बाकी जितने गुजरे हैं, इन सब की मेहनत के मैदान हुकूमत है, तिजारत है, सनत है, माल है, इक्तिदार है। इसी के लिए चलते रहे, मरते रहे। सबर तकलीफें इन लोगों ने भी सही, सबर और तकलीफें अंबिया ने भी सही। उन्होंने मखलूक के कुलूब के लिए, मखलूक की मेहनत के लिए, इन्होंने दिलों की मेहनत के लिए। मैं आपसे इतनी दरखास्त ये करूंगा, आप दुनिया की जितनी नेमतें, मैंने बारह फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को, अल्लाह जल्ल शानहू ने आपको रिस्क के लिए, अल्लाह जल्ल शानहू ने आपको रिस्क के लिए जो भी शोभा दिया है, हुसूल हलाल रिस्क के लिए जो भी शोभा दिया है, उस पर खूब मेहनत करें, उस पर खूब मेहनत करें। बस बाज़ औक़ात तो अल्लाह वाले ये फरमाते हैं, आज का दौर ऐसा है, फरमाते भाई अपने जेब में 4 पैसे रख लिया करो, तुम्हारी जेब में 4 पैसे होने चाहिए। वो दौर है बाज़ औक़ात इंसान पैसों की खातिर ईमान खो बैठता है। अब वो दौर आ गया है। हाँ, मैंने कई लोगों को अपनी आंखों से 3 केस मेरे सामने हैं, 3 केस मेरे सामने हैं कि वो इस्लाम से हट गए और मुर्तद हो गए। उसकी बुनियाद सिर्फ पैसा थे। तो जिस तरह हमारी ये मेहनत है ना, इस तरह दिल हमारी मेहनत बन जाए, फिर बताए किस चीज पे हिर्स होगा। उसके दिल के अंदर इतना नूर है, अगर झांक लेगा, दिलों में झांक लिया तो फिर दिलों की झांक शुरू होगी। अभी माल की झांक है, उसका बंगला इतना खूबसूरत था। मैं इस्लामाबाद में F10 में वहां कुछ कई साल तक, तकरीबन 6 साल तक प्रैक्टिस करता रहा। बड़े बड़े बंगले हैं, उमरा का इलाका है। तो एक कुछ पाकिस्तान के किसी
بڑے ہیں میں مناسب نہیں. اور لیکن جی اس کا مزاج یہی ہے, جس کا بہت بڑا بنگلہ دیکھتا ہے اس کا کہتے ہیں یا دے دو یا ایسی دے دو. جس کا خوبصورت بنگلہ دیکھے گا گزرے گا, یا قبضہ کر لے گا یا اونے بونے پیسے دے دے گا, بس اس کی سوئی وہی اٹک جاتی ہے. جھانک اس کی دنیا ہے, بنگلے ہیں. ہماری جھانک کیا ہے؟ دل ہو, دل ہو. جب دل جھانک ہوگی نا, دل جھانک ہوگی. یہ ابھی وہ جنید لے کے نا اپنے ایک جوان کو آ رہا تھا, اندر میری ایک آواز آئی, میں نے کہا ان ضعفاء کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے. وہ کمزور سا جوان ہے بیچارہ, ٹانگوں سے لڑکھڑاہٹ تھی. میں نے دل میں ایک آواز میری آئی, ان کمزوروں کی وجہ سے, ان مسکینوں کی وجہ سے, ان کی وجہ سے جو ہے اللہ کی مدد آتی ہے. تو ہماری دل میں جھانک ہماری کیا ہے؟ ہم کیا جھانکتے ہیں؟ اس کا ایمان کتنی سطح پہ ہے, وہ کتنا ذکر کر لیتا ہے, وہ کتنی تسبیح پڑھ لیتا ہے, وہ کتنا اللہ کی یاد کر لیتا ہے, وہ کتنا خطاؤں سے بچ جاتا ہے, وہ کتنا غلطیوں سے بچ جاتا ہے, وہ کتنا نافرمانی سے بچ جاتا ہے, وہ کتنی نیکیاں کر لیتا ہے. یہ ہماری جب جھانک ہوگی پھر اس کا احساس بھی آنا شروع ہو جائے گا, ادراک بھی شروع ہو جائے گا. جب احساس بھی شروع ہوگا, ادراک بھی شروع ہوگا, پھر اس میں محنت کرنا بھی شروع ہم کر دیں گے. پھر سارا دن اسی کو پرکھ کے چلیں گے, کہیں گے فلاں وقت مجھ سے یہ جملہ بولا گیا تھا, وہ بس. مجھ سے ایک بندہ کہتا آپ کی جیب میں ٹشو ہے؟ ہاں میں نے کہا ہے, دے دیا اسے. اس نے نا جیب سے میرا ٹشو لے کے نا اس نے اپنی جوتے کے اوپر ایک نشان لگا ہوا تھا کوئی کیچڑ کا, وہ صاف کیا. اس نے صاف کر لیا. میں سوچتا رہ گیا, میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو جوتے کا احساس ہے تو جوتے کو اس نے صاف کیا ہے, اور صاف کوئی غلط ٹھیک ہے کر لیا, اچھی بات ہے. لیکن یا اللہ ہمارے دل کے اندر جب تیری محبت کا احساس ہوگا, پھر دل کے اوپر کوئی سیاہ نقطہ اگر لگ بھی گیا کسی طرح سے, سمجھ گئے, اگر سیاہ نقطہ کسی طرح سے لگ بھی گیا کوئی ہماری خطا سے, جب تک رو دھو کے اس کو صاف نہیں کرا لے گا اس کو چین نہیں آئے گا. پھر لوگ اسے ٹشو مانگتا پھرے گا, یہ پھر وہ اور ٹشو ہوگا, وہ وائپر اور ہوگا, وہ اور ہوگا. جب ہماری نظر دل پہ جائے گی, ہماری نظر دل پہ جائے گی, پھر میرے تو محترم دوستو, پھر یہ مائیں دعائیں آخرت کے لیے کریں گی. آج کی مائیں 100% اپنی اولاد کی دنیا کے لیے دعائیں کرتی ہیں. مجھے اگر اب تک کوئی 100 ماں ملی ہے, میں ایک میں اندازے سے عرض کر رہا ہوں, تو 100 تو کیا مجھے لاکھوں ملاقاتیں ہو گئی میری, تو 100 ماں ملی ہے تو 100 میں سے کوئی آدھی ماں, ہاں 99 نہیں, 99 بھی نہیں, 99 نہیں, آدھی ماں کوئی, ایک میں سے بھی آدھا اور آدھے میں سے بھی چوتھائی, میں پھر بھی سخاوت کر رہا ہوں, کوئی چوتھائی ماں ایسی ہوگی جو یہ کہے گی کہ میرے بیٹے کی آخرت کا کیا بنے گا. اب تو ماؤں نے ظلم کرنا شروع کر دیا, مائیں ظالم ہیں. اور ان ماؤں کو میں عرض کر دوں, آپ لاہور والے بیٹھے ہو, میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں, بعض باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اللہ کے ہاں میں انشاءاللہ قیامت میں جواب دہ نہیں ہوگا. وہ یہ عرض کر دوں کہ قیامت کے دن یہ اولادیں ان ماؤں کا گریبان پکڑے گی. ہاں ماں اس لیے کہہ رہا ہوں, باپ تو پردیسی گھر میں آتا ہے, کتنی دیر اولاد کے ساتھ رہتا ہے, کتنے گھنٹے, ذرا آپ گن کے دیکھیں. ایک دن ہڑتال ہو گئی, ہڑتال ہوگی نا, تو باپ سوتے بچوں پہ آیا اور سوتے بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا, یا سکول والے بچے گزر گئے تھے, باپ سو رہا تھا, بچے سکول میں تیار ہو کے چلے گئے. اب باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بچے نے دروازے کے اندر ماں نے کہا بیٹا ایسے وہ یہ سوراخ ہے, اس میں سے دیکھ کے نا پھر دروازہ کھولا کرو. تو ماں نے بیٹے نے آ کے کہا ماں کو, اماں وہ بندہ آیا ہوا ہے جو اپنے گھر جمعے کی جمعے آتا ہے, اس دن جمعے کی چھٹی ہوتی تھی, وہ بندہ آیا ہوا ہے جو اپنے گھر جمعے کی جمعے آتا ہے. وہ حیران ہو گئی, یا اللہ کون ہے, دیکھا, کرے بیٹا یہ تو تمہارے پاپا ہے تمہارا ابا ہے. سوچو ماں باپ کتنا وقت
جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے، اور ماں کتنا وقت رہتی ہے؟ اگر باپ نے خطا کی تو پکڑ تو باپ کی بھی ہوگی، لیکن ماں کی زیادہ ہے۔ 100 میں سے 1% کا چوتھائی کوئی ماں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بچوں کی آخرت کا کیا بنے گا، اس کا باہر کا ویزا لگ جائے، اس کی شادی ہو جائے، اس کے بچے ہو جائیں، اس کا کام ہو جائے، اس کی دنیا بن جائے۔ یعنی مرنے سے پہلے کے سارے نظام کو ماں کہتی ہے کہ بس میں نے یہی چلانا ہے۔ وہ مجھے یاد ہے ہمارے ایک قریبی جو ہیں ان کی میت کو رکھوانے گئے وہاں مردہ خانے میں میو ہسپتال کے، میں وہاں پہنچا تو سامنے ہی میت کو ایک لاش تھی بہت زیادہ، اس میں سے بس تعفن آ رہا تھا، اس کو بڑا سا چھرا لے کے کاٹ واٹ کر رہے تھے اس کو، اور ماں دور جو ہے وہ ایسے دوپٹے کی نا جھولی بنا کے اس میں بچے کی تصویر تھی اور وہ اس نے دھمال ڈالا ہوا تھا، وہ تصویر تھی اس کی، میں نے دیکھی کہ یہ داتا صاحب میں تھا، پھر وہاں یہ نشہ کرتا تھا بیچارہ، مر گیا، مرا ہوا لے آیا، اب اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ تو ماں کیا پتہ کیا کہہ رہی ہے، میں ساتھ کھڑا ہوا، ماں کی سنتا کوئی نہیں تھا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بوڑھی بیچاری اس کی میں بھی سن لوں۔ تو کہنے لگا بیٹا یہ بڑا ہوتا پھر میں اس کی جو ہے شادی کرتی، یہ جوان تھا، پھر اس کے بچے ہوتے، میں دیکھتی، یہ کرتی وہ کرتی، اس کی مر گیا ہے، لیکن مرنے سے پہلے کے سارے نظام کو وہ سوچ رہی، بیان کر رہی، مرنے کے بعد کی ایک بات ماں نے نہیں کی۔ میں اس کی بات سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا یہ کیا بات ہوئی، ماں تو بڑی شفیق ہوتی ہے، ماں تو بڑی کریم ہوتی ہے اور بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ پھر میرے اندر آیا، میں کہا طارق تیرا ہی قصور ہے، تیرا ہی قصور ہے۔ وہ چوک شہباز ہے ملتان میں، وہاں ایک تانگا آ رہا تھا، وہ حکیم فیروز الدین صاحب سے، فیروز اجملی دواخانے والے، بڑے اللہ والے تھے۔ 27 کی رات تھی، سحری کرنے سے پہلے تہجد پڑی اور وہیں فوت ہو گئے۔ عجیب انسان تھے، کچھ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ تو ایک تانگا آ رہا تھا، اس میں دیہاتی آدمی تھے، تانگا رکوا لیا، ٹھہر جاؤ، سارے اتر آؤ نیچے۔ تانگے والا انہیں جانتا تھا، کہہ رہے بھائی یہ مال کے اعتبار سے بھی بڑے تھے لیکن دل کے اعتبار سے بڑی دنیا کے آدمی تھے، دل کے اعتبار سے بڑے مالدار تھے۔ کہنے لگے تو کلمہ سنا، تو غسل کے فرض سنا، تو دعائے قنوت سنا، تو نماز سنا، اور کسی کو نہ آئے۔ وہ جوتی پہنتے تھے، یہ کسی دور میں نا یہ جوتی ایک چلی تھی، یہ بس کے ٹائروں کو کاٹ کے نا ہے بھٹو کھیڑی، اچھا بھٹو کھیڑی، میں نے اس کا پہلی دفعہ نام سنا ہے۔ اللہ عجیب نام ہے بھائی۔ تو وہ جوتی وہی پہنتے تھے، وہ جوتی پہنتے تھے، 3-4 روپے کی پتہ نہیں ایسی ملتی تھی اس دور میں، وہ پہنتے تھے۔ اپنی جان پہ خاص نہیں کرتے تھے، کہتے تھے میں نے ترتیب عثمانی اپنانی ہے۔ ترتیب عثمانی یہ ہے اپنے سے بچا کے اللہ کو دینا، اپنے سے بچا کے اللہ کو دینا، اپنی ذات پہ کم خرچ کر کے اللہ کو زیادہ دے دینا۔ کہتے تھے سارے میرے سر پہ جوتے مارو، چلو جلدی کرو، سارے میرے سر مارو۔ اب سارے یوں لگ کھڑے ہوئے ہیں، لوگ چوک پہ اکٹھے ہو گئے سارے کے سارے۔ او جی حضرت کیا ہو گیا، کیا ہو؟ کہہ رہے ان سے کہو سارے میرے سر پہ جوتے مارے، ورنہ معاف نہیں کروں گا، میں انہیں جانے نہیں دوں گا۔ سو پریشان مخلوق خدا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا قصور، آپ کا قصور نہیں، قصور تو ہمارا ہے۔ کہہ رہے نہیں، میں نے اپنی دوائیں بنائی، اپنی چیزیں بنائی، ان کو پورے دنیا میں پاکستان میں پھیلایا، پھیل گئی۔ میرے پاس اللہ کی محبت تھی، کملی والے کا عشق تھا، کلمہ تھا، میں تم تک پہنچا ہی نہیں، تمہیں آتا ہی نہیں، قصور تو میرا ہے۔ تو ماں جو ہے مرنے سے پہلے کا سارے نظام کو بیان کر رہی تھی، حالانکہ بچہ جو ہے وہ اس کا جوان بیٹا 22-24 سال کا، اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا اور بڑی سخت عفونت تھی، وہ اس کا کوئی خیال نہیں تھا۔ جب دل کی دنیا سے نظر ہٹتی ہے پھر جسم کی دنیا پہ آتی ہے، پھر دل کے علاوہ جسم کی ساری ضروریات کا دن رات سوچتے ہیں سوائے دل کے۔ اور یہی مائیں میں نے دیکھی ہیں، کوئی چند مائیں میں نے دیکھی ہیں جس کو آنسو بہاتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے
اور ان کے لیے وظیفے پوچھتے ہوئے، ان کے لیے دعاؤں کا کہتے ہوئے، اور صرف ان کے لیے دن رات تڑپتے ہوئے، یہی مائیں میں نے دیکھی ہیں، ایسی بھی دیکھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہماری اولاد کی آخرت سنور جائے۔ دنیا تو مقدر میں جو ملے گی ملے گی، دنیا بقدر مقدر، دین بقدر مشقت، دین بقدر مقدر تو ایسی ہے کہ رئیس ابن رئیس ابن رئیس، میرا بیٹا رئیس تھا، میرا باپ رئیس تھا، اس لیے میں بھی رئیس ہوں، جاگیردار ہوں۔ دنیا تو میں ایسے آپ کو بے شمار بندے ملیں گے، آدھی اسمبلی ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، ایسے لوگ تو آپ کو بے شمار ملیں گے، لیکن دین بقدر مشقت ہے۔ یہ بندہ جو ہے وقت کا ابدال تھا، اور اس کا بیٹا بھی چونکہ وہ ابدال تھا وہ بن جائے، یہ ناممکن ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ خود میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جب قبر میں اتارنے لگے پریشان تھے، آپ کے چہرے پہ پریشانی تھی، مفہوم ہے، اور پھر راحت پہنچی اور فرمایا کہ بیٹی قبر تو عمل کا صندوق ہے، یہاں حسب نصب نہیں چلتا۔ جب دل پہ نظر پڑے گی، ہر وقت دل کے اوپر اس کی نظر ہوگی، پھر اس کا وائپر ہوگا دل پہ، اس کے لیے بھی وائپر ضروری ہوتا ہے۔ اس نے جوتا مجھ سے ٹشو لے کے نا اس نے جوتا صاف کیا، اب یقین جانی میں سوچتا رہ گیا، میں نے کہا اس طرح دل پہ بھی داغ لگتا ہے، جس طرح جوتے پہ پالش ہوتی ہے اس طرح دل پہ بھی پالش ہوتی ہے۔ گھاٹے کا سودا نہ کر بیٹھ، اب پڑھے لکھے حضرات سارے بیٹھے ہیں، کہ ایسا سودا نہ کر بیٹھے کہ بعد میں پچھتاوا ہو۔ آپ کو کوئی پڑھ کے نہیں دے گا، آپ کے لیے کوئی صدقہ خیرات نہیں کرے گا، آپ کہیں کہ آپ کے مال میں سے کوئی بندہ بیچ کے اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر دے، اس بھول جائیے گا، اور اپنے اوپر ذرا کیے گا آپ نے اپنے والدین کے لیے کتنا کیا تھا۔ آنے والا دور اس سے بھی اوکھا دور آ رہا، اس سے مشکل دور آ رہا، لہذا اپنے لیے خود سنبھالیے گا۔ اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اپنے دل کی دنیا پہ نظر رکھیں، ہر وقت اپنے دل پہ نظر رکھیں۔ تھوڑا سا دل پہ غبار آیا فوراً وائپر چلایا، شیشے پہ غبار آیا اینک اتاری، اپنی آدھی پھونک اس پہ ماری، بخارات والی پھونک، اس کو صاف کیا۔ بعض اوقات یہ بندے صاف کر رہے ہوتے ہیں، میں سوچ رہا ہوتا ہوں، میں نے کہا اس طرح دل پہ بھی غبار آتا ہے، اس طرح دل پہ بھی غبار آتا ہے، کہ گھاٹے کا سودا نہ کر بیٹھیے گا۔ یہ میں آپ کی خدمت میں بار بار محنت کر رہا ہوں، پھر پچھتاوا ہوگا۔ اور پچھتاوا دیکھیں، گھر سے روٹی نہ کھا کے گئے اور کسی نے بھی نہ پوچھا، ایک دن کا پچھتاوا نہ ہوا، شام کو گھر پہنچے بھوکے، گھر سے بھی روٹی کھا کے نہ گئے، تو ایک دن کا پچھتاوا ہوا۔ اچھا، لوگوں نے گندم بوئی، اس پہ محنت کی، اب وہ کٹائی کر رہے ہیں، میرے گھر میں گندم نہیں، اور میں سارا سال جو ہے پریشان رہوں گا، یہ سال بھر کا پچھتاوا ہے نا؟ پچھتاوا یہ سال بھر کا پچھتاوا ہے کہ میں نے گندم جو ہے نہیں بوئی تھی، انہوں نے محنت کی۔ ایک ہے زندگی بھر کا پچھتاوا، وہ یہ ہے کہ میں نے کچھ تیاری نہیں کی تھی، وہ تیاری کر کے چلے گئے۔ اس پچھتانے کا ازالہ ہو سکتا ہے، مانگ تانگ کے روٹی کھا سکتا ہے، اس نے صبح نہیں کھائی شام کھا سکتا ہے، لیکن اس پچھتاوے کا ازالہ ہو نہیں سکتا، اور وہ مرنے سے پہلے ہے، موت کے بعد نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت اپنے دل پہ نظر رکھیں، اپنے دل کی دنیا پہ ہر وقت نظر رہے، اور کڑی نظر رہے۔ کئی لوگ دیکھیں اپنی طبیعت کے فٹنس میں بڑے محتاط، بڑے حساس، ہاتھ نہیں بڑھتا آگے، وہ نا بس میری ضرورت اتنی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کھاتا، بالکل مختصر کھانا، مختصر پینا، مختصر۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں کینیڈا میں بہت بڑا رقبہ ہے، آبادی تھوڑی ہے، تو کہنے لگے وہاں جا رہا تھا، ایک مجھے جو ہے ایک بندہ ملا، تو وہ اس نے برف کو عبور کرنا تھا اور ایک تاریخ میں نام لکھوانا تھا کہ اس برف کو آج تک کوئی عبور نہیں کر سکا نومبر دسمبر کے موسم میں۔ تو کہنے لگا میرے پاس ایک جو ہے ساتھ ہتھیار بھی ہے، کسی
خونخوار جانور سے بچنے کے لیے. دیکھو وہ خونخوار جانور، وہاں تو زندگی کا نظام نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں خونخوار جانور. اس نے کہا وہاں ایک ریچھ ہوتا ہے جو ساری برف میں ایک خاص وقت ہوتا ہے، ہلکی پھلکی برف تو وہاں رہتی ہے لیکن ایک خاص وقت برف ہی برف ہوتا ہے، وہ چپ کر کے لیٹا رہتا ہے. حتیٰ کہ سانس بھی بڑی احتیاط سے لیتا ہے کہ میری انرجی کہیں ویسٹ نہ ہو جائے. وہ اس باقی سارے موسم میں اپنی انرجی کو جو ہے نا سیو کرتا ہے، اور جس طرح یو پی ایس کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی انرجی کو بڑی احتیاط سے استعمال کرتا ہے، سانس بھی ایسا دیتا ہے. تو ماہرین کہتے ہیں کہ شاید اس میں سے کوئی حملہ کر بھی سکتا ہے. اب وہ یہ واقعہ مجھے سنا رہا تھا، میں سوچنے لگا مومن تو ساری زندگی اپنی انرجی کو لے اور سیو کرے، آخرت میں اس کی انرجی بیٹھ کے کھانے کی ہے. کیا خیال ہے؟ ساری یہاں ضائع کر کے چلا گیا. یہ جو دبئی، خلیج، یورپ وغیرہ لوگ محنت کے لیے، کاروبار کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہاں احتیاط سے کھاتے پیتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، احتیاط سے کھاتے پیتے ہیں. زندگی بڑی مختصر ہے، اللہ والو، دھوکہ نہ ہو جائے، کہیں ہمارے ساتھ فریب نہ ہو جائے. مختصر زندگی ہے. اجتماعی موتیں ہو رہی ہیں، سینکڑوں کے حساب سے اکٹھے، ہزاروں کے حساب سے اکٹھے. یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے، احادیث میں آتا ہے. اجتماعی موتیں ہوں گی، پتہ نہیں کس لمحے، کس گھڑی گلی زندگی کی شام آ جائے. کچھ تو اپنے لیے کچھ بنا لے، اولاد کے لیے، نسلوں کے لیے، دوسروں کے لیے بنا کے گیا، اپنے خالی ہاتھ گیا. کیسی دیوانگی ہے، کیسی شرمندگی ہے، کیسا افسوس ہے، کیسا افسوس ہے. اور اکثر جو ترقی ملتی ہے، یہ ڈائریکٹر بن گیا، ڈائریکٹر جنرل بن گیا، فلاں بن گیا، یہ دفتروں کے اعتبار سے، نوکری کے اعتبار سے ترقی ملتی اس وقت ہے جب ریٹائر ہونے کے قریب ہوتا ہے نا. اور 2-4 سال میرے رہ گئے ہیں، اب یہ ترقی مل گئی ہے، بس گنتا ہے اتنے سال، اتنے سال، اتنے سال، اتنے سال اور اتنے مہینے. اور اکثر مال جو لوگوں کو ملتا ہے، بڑا بنگلہ، کوٹھی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے کے قریب. اکثر، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، اکثر. اور وہ جو ساری زندگی محنت، مشقت، قربانی کرتے 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 جب اپنے کھانے کا وقت آیا وہ خود چلا گیا. تو لوگوں کی دنیا بنا کے اپنی آخرت برباد کر بیٹھا. اس سے وہ کوئی دیوانہ آدمی ہوگا؟ غیروں کی دنیا، وہ اپنے ہیں، مرنے کے بعد تو غیر ہی سارے ہو جاتے ہیں. ان کی دنیا بنائے اور اپنی آخرت برباد کر بیٹھا، اس سے بڑا کوئی دیوانہ ہوگا؟ تو آج جو آپ کی خدمت میں تھرمامیٹر میں نے دیا ہے نا، وہ یہی دیا ہے کہ ہر وقت اپنے دل پہ نظر رکھیں. اور دل اگر مریض ہے، اس کے اندر ذکر کی بھوک نہیں ہے، اس کے اندر ذکر کی پیاس نہیں ہے، اس کے اندر عبادت، اعمال اور نماز کی بھوک اور پیاس نہیں ہے، تو پھر اس کی پیاس کے لیے فکر مند ہو. اس کی پیاس کا کیا بنے گا؟ پیٹ کی بھوک کو ہم بھوک کہتے ہیں، پیٹ کی طلب کو بھوک کہتے ہیں. اگر پیٹ کی طلب نہ ہو کہ میرے کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، پانی کو پینے کو دل نہیں چاہ رہا، تو اس کے لیے پریشان ہے. اچھا، اگر نیند تھوڑی ہو، دماغ کی طلب میں جسم کی طلب نیند ہے نا، وہ تھوڑی ہو، اس کے لیے پریشان. تو اللہ والے، جسم کی بھی ضرورت ہے، روح کی بھی ضرورت ہے، اور دل کی بھی ضرورت ہے. وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ جل شانہ کی یاد ہے. تو اگر اس کی طلب نہ ہو تو اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہوگی. اور جو شخص آج کے بعد اس پہ نظر رکھنا شروع کر دے گا، اس چھوٹے سے نقطے پہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، نظر رکھنا شروع کر دے گا، مسلسل 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 مسلسل، پہلے یہ انوکھا سا محسوس ہوگا، پھر توجہ بھی ہٹ جائے گی، بڑھ جائے گی، کیونکہ ہر پل ہر سانس دنیا میں رہتے ہیں، تو ظاہر دنیا تو اپنا اثر کرتی ہے، پھر توجہ بھی اس کی ہٹ جائے گی. اچھا، پھر یہ مسلسل جو ہے اور توجہ کرنا شروع کر دے گا، اور توجہ کرنا شروع کر دے گا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو توجہ آنا شروع ہو جائے گی. توجہ آنا، پہلے دن تو اوزاروں کا پتہ نہیں چلتا، ان پڑھ سا آدمی ہوتا ہے، بالکل ان پڑھ. بڑے بڑے میکینیکل انجینئرنگ کرنے والے اس کے شاگرد ہوتے ہیں، یوں ایسے سٹارٹ کرتا ہے اور یوں چابی لگاتا ہے اور کہتے ہیں یہ فلاں پرزے میں فلاں خرابی ہے،
और जो इंजीनियरिंग का कोर्स करके आने वाला है लाखों रुपए खर्च करके, अपने भी हुकूमत के भी, उसे पता ही नहीं होता कोई चीज का। यही शख्स होता है जिसको पहले औजारों की खबर नहीं होती। उस्ताद कहता क्या ले क्या आता है, फिर मार पड़ती है या डांट पड़ती है। और वही शख्स होता है, हमारे यहां एक उस्ताद होता था मोटरसाइकिल वाला, उस्ताद इकबाल कहते थे उसे। वो कहते थे मेरी मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग सर्विस में करके दूं, चिड़िया बैठे किक लग जाए। उसका दावा था कि चिड़िया बैठे कमाल कहते हैं, कहते हैं मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए। और था भी ऐसे, मेहनत की ना तो दिल पे मेहनत करना शुरू कर दे, थोड़ी 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 थोड़ी, एक कतरा कतरा दरिया बनता है तो करना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा, एक एक ईंट। ये देखिए इमारत बनी हुई है, छोटी छोटी ईंटें चुनी हुई है, तो एक ईंट अगर इसमें से निकाल दें तो उसकी कमी हो जाएगी। आज के बाद थोड़ा थोड़ा, जर्रा जर्रा, ये रेत हमने डाली है ना जो, वो जर्रे थे सारे, जर्रों से पहाड़ बन जाते हैं। और इसमें जो बजरी डाली, छोटा कंकर था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन कंकर से छत बन गई है। ये ना समझिएगा मेरी मेहनत थोड़ी है। शैतान जो है चक्रबाजी करता है, इन्नहुम यकीदून कैदुम, ये चक्रबाजी करता है, कहता है कुछ नहीं है, थोड़ी है मेहनत, दुनिया तो बहुत बड़ी है, छोड़ दे इसको, न जा मस्जिद न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूदे। नहीं भाई, ये थोड़ी थोड़ी करता तो रहे। अच्छा, ये थोड़ी ना करने से तो बेहतर है ना, अल्लाह वाले, ना करने से बेहतर है नहीं है। तो इसलिए आपसे दरखास्त ये है, थोड़ी थोड़ी कोशिश। ये बच्चा जब चलना सीखता है, गिर पड़ता है, फिर उठता है, फिर गिर पड़ता है, फिर उठता है। अब गिर पड़े ना, मायूस ना होना, कोई कमी हो जाए, फिर कहीं खता हो जाए, फिर पता है शैतान अंदर एक क्या कहता है, आज एक सबक और भी लेके जाइएगा। तो कहता है इतना तो काला है, इतना रूसिया है, इतने तेरी खताएं हैं, और तू कहां इस काबिल है इन मजलिसों के, इन महफिलों के, इन रूहानी जिक्र के, या इस तस्बीह के, या इस जिक्र के, नमाज के, ताकि ये जाए ही ना करी। और फिर अगली बार क्या कहता है, तुझसे तो खता हो गई, तू इतने दर्स में गया नहीं था, अब शर्मिंदगी से क्या मुंह दिखाएगा, लिहाजा ना जा। अच्छा, अगली क्या कहता है कि तुझसे जो है अब नेकी कर रहा था, करते करते फला नेकी छूट गई, और फला जो है खता हो गई, तो फिर तेरी नेकी में तो कायम रह नहीं सकता, लिहाजा छोड़ दे। नहीं अल्लाह वाले, बच्चा जब गिरता है तो गिरा ही पड़ा होता है या खुद उठता है? उठता है, कोशिश करता है, फिर चलता है। एक वक्त आता है यही गिरतों को खुद उठाता है ना। यही बच्चा ये खुद गिरों को उठाता है और सीने से लगाता है। हम सारे के सारे बच्चे थे, हम सारे के सारे वो बच्चे थे जो गिरते गिरते चले हैं। है ऐसे? गिरते गिरते चले हैं। तो दुनिया के एतबार से, टांगों के एतबार से तो गिरते गिरते चले हैं। आज मैं और आप, हम सारे के सारे ये अहद करें, हम रूहानी एतबार से भी जवान हों। वहां बच्चे ही हैं, अभी चलना नहीं सीखा, अभी बैठना नहीं आया, वहां तो हम बच्चे ही हैं। न चलना आया, न बैठना आया, न चलना आया, न बैठना आया। लेकिन ये है कि बच्चे हैं, रूह है जिस्म में, ये बड़ी नेमत है। बच्चा आज महीने का है, कल को 2 महीने का, 6 महीने का, साल का, 2 साल का चलेगा, लेकिन कोशिश करें। अच्छा, जो बच्चे बाज़ औक़ात नहीं चलते ना, फिर उनको चलाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ये वॉकर है ना। और बच्चे को जिसमें डाल के वो क्या कहते हैं, वॉकर कहते हैं। कहते हैं जी वॉकर है, इसमें डालो, बच्चा यूं चलेगा, फिर ये वॉकर इसको संभालेगा। ये दर्स वॉकर है, ये जिक्र वॉकर है, यहां याद दहानी वॉकर है, मिल बैठना वॉकर है। कुछ आपने सुनाया, कुछ मैंने अर्ज किया, ये मिल बैठ के याद दहानी मेरी भी आपकी, ये वॉकर है, ये बिसाखी है। ये बिसाखियों पे एक वक्त आता है, फिर कहते जी मैंने अब एक बिसाखी छोड़ दी है। कई लोगों से सुना होगा, उन्हें जी फलां मुझे चोट लगी थी, अब एक बिसाखी छोड़ दी, अब एक रह गई है। उन्हें जी अब छड़ी पे आ गया, उन्हें अब ठीक हो गया। मेरे दोस्तों, कोशिश करते रहें, लगे रहें, जुड़े रहें, आते रहें, लाते रहें, आते रहें, लाते रहें। शायद मेरी थोड़ी सी मेहनत से, मेरी थोड़ी सी कोशिश से
اس کی قیامت بن جائے، اس کی آخرت بن جائے، اس کی دنیا کی مشکلیں حل ہو جائیں، اس کی آخرت کی مشکلیں حل ہو جائیں، میں ذریعہ بن جاؤں، اس کے صدقے شاید میری ہو جائیں، نیک کاندھے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں، کیا اس کی وجہ سے میرا ہی کام بن جائے۔ کئی لوگ ایسے ملے کہ ہم نے ان کو کوشش کر کے لگا دیا، وہ ہم سے بھی آگے نکل گئے۔ مجھے یاد ہے میں ایک بیکری میں ایک دوست کے ساتھ گیا، تو ایک بندے نے نا بڑے وہ فلمی انداز کا جو ہے نا ایک وہ سر پہ کپڑا باندھا ہوا تھا اور بڑی شاندار اس کی مونچھیں تھیں، اور اس کا مونچھوں کے تاؤ، اس کے سگریٹ پینے کا انداز لاجواب، بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بیکری جہاں وہ مال بنتا تھا اندر گئے، لیبر کام کر رہی تھی۔ ایسے میں دوست ایک اخبار والے تھے، ان کے پاس گیا، وہ اخبار بیچتے تھے، غریب آدمی تھے، بعد میں آنکھوں سے کچھ نابینا ہو گئے، ان سے ایسے مل کے میں ملنے گیا تو ان کے پاس چلا گیا۔ تو وہ اسکول میں ٹیچر تھے پرائمری کے۔ ماسٹر صاحب، میں نے کہا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ والد صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ ان کے والد صاحب پٹواری ہیں۔ تو ان سے ایسے بات کی، کچھ اللہ کی محبت کی، کچھ آخرت کی، کچھ قبر کی، کچھ ایسی تھوڑی سی بات چیت کی۔ بات چیت تھوڑی سی کرتے کرتے نا پھر ایک دفعہ ایسی بات کی۔ اچھا، پھر بڑے عرصے کے بعد میں نے ایک دفعہ ایک مسجد میں دیکھا اس شخص کو دعا مانگتے ہوئے۔ اس کی زندگی کے دن رات بدل گئے، اس کی کایا پلٹ گئی، اور کریم نے اس کا دل بدل دیا۔ اس کو دعا مانگتے، اس کو نماز پڑھتے اور پھر دعا مانگتے میں نے دیکھا۔ اوہو، وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ ایسے تھا جیسے کوئی سانپ کا ڈسا، ایسے تھا جیسے مرغ کو آدھ ذبح کر کے اور پھینک دیا جائے اور وہ تڑپے، وہ ایسے تھا جیسے شمع کی لو، وہ ایسے تھا جیسے پروانہ، اور وہ سارے کے سارے الفاظ مجھے اس کی دعا کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، اسے خبر نہیں تھی کہ طارق آیا ہوا ہے۔ اس نے ایک تنہائی میں کونے میں جا کے نفل پڑھے، اور نفل پڑھ کے اس نے دعا کی، ایسی مانگ رہا تھا، ایسی مانگ رہا تھا، خود مجھے اپنے اوپر شرمندگی شروع ہو گئی۔ مجھے اپنے اوپر شرمندگی شروع ہو گئی، یا اللہ، یہ وہی تو ہے۔ بڑی شان سے اس کا سگریٹ کا وہ کش، اس کے جو ہے فلمی انداز میں سر پہ جو ہے وہ باندھنے کا انداز، اور اس کی زندگی کے دن رات، یہ کیا ہو گیا اس کو؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرے دوستو، ہماری تھوڑی سی کسی ہاتھ پکڑنے سے، ہماری تھوڑی سی کسی کو محنت کرنے سے، کسی بہن نے دوسری بہن کو کوشش کر کے محنت کر کے کسی کو لگا دیا، اور یقین جانیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی آخرت کو بہتر بنا رہے ہیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ہزاروں لاکھوں کی دنیا سنورتے دیکھی ہے، اور ان کی دنیا کے مسائل مشکلات حل ہوتے دیکھے ہیں، اور مجھے ہر درس کے بعد بے شمار واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ اللہ نے میری یہ مشکل اور میری یہ پریشانی اور میری یہ الجھن اللہ پاک نے دور کر دی۔ مجھے تو بے شمار واقعات سننے کو ملتے ہیں، اور میری یہ جو ہے گھریلو پریشانی تھی، فلاں پریشانی تھی، فلاں پریشانی تھی، کوئی الجھنیں تھی میری، اللہ پاک نے اس کو دور کر دیا۔ میرے دوستو، ہماری وجہ سے کوئی اس زندگی کی نہج پہ آ جائے، اس زندگی کے انداز پہ آ جائے، اس کا فکر کیا کریں۔ تو آخر میں ایک سبق میں دہرا دوں، آخر میں پھر سبق دہرا دوں۔ وہ سبق یہی ہے کہ ہم نے آج کے بعد اپنی جیب میں ایک تھرمامیٹر رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر وقت اپنی نظر اپنے دل پہ ہو، نظر اپنے دل پہ ہو۔ میں نے انصاری صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کیا ترتیب ہے ان سکھر والوں کی؟ سکھر والوں کو وقت دیا، وہ کہنے لگے یہ 3 دن مسلسل وہ کہتے ہیں درس ہوگا، مسلسل عشاء کی نماز کے بعد درس ہوگا۔
میں سوچنے لگا، ایسے آج بیٹھا ایسے سوچ رہا تھا، انصاری صاحب نے فرمایا کہ وہاں کی شیڈول یہ بنا ہے تو وہاں درس ہوگا. میں سوچنے لگا کہ بھائی کہ یہ 3 دن جو مسلسل درس ہوگا اس میں اگر تیرے بول سے کسی بندے کا 2.5 من کا جسم جہنم سے بچ گیا اور تیرے ایک بول سے اللہ پاک تجھے تو کچھ عطا کرے گا. تو آج کے بعد ہماری نظر دل پہ ہوگی اور ہم دل کی دنیا پہ نظر ڈالیں گے اور ہم دل کو ہر وقت پرکھتے رہیں گے اور دل پہ نظر ڈالیں گے اور اپنے دل کی بھوک کا خیال رکھیں گے. دل کی بھوک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اگر بھوک تھوڑی ہے تو ذکر تھوڑا ہے، بھوک زیادہ ہے تو ذکر زیادہ ہے، اور بھوک کے بعد بھی پھر احساس رہے کہ کہیں یہ بھوک کم نہ ہو جائے. بس یہ سبق آج کا پیغام میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں. آج کا پیغام ہے، اور جو ماؤں سے پیغام دیا میں نے، جتنی بہنیں مائیں بیٹھی ہیں ان کی خدمت میں اپنی اولادوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بیٹوں کا فکر کریں، ان کی آخرت کا بھی. ان کی دنیا کا خوب فکر کیا، ان کی آخرت کا فکر نہ کیا، بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا. قبرستان میں، یہ سامنے آپ کے میانی صاحب کے قبرستان میں کئی بندے پھر رہے ہوتے ہیں، پیسے لیتے ہیں کہ ہماری اماں کی قبر پہ آ کے پڑھ دے. ہائے ظالم، ماں کی قبر پہ تو نے ایک کلمہ بھی نہ پڑھا، اس سے بڑا ظلم. لیکن اس سے بڑا ظلم اس ماں نے کیا تھا. پڑھ دے. میں جب جا رہا تھا ایک بندہ کہنے لگا جی آپ پڑھ دیں گے، میں نے کہا پڑھ. اس کے بعد 10-20 مجھے دینے لگا. میں نے کہا بھائی میں نہیں لیتا. کہہ رہے نہیں اس نے تھوڑے ہیں. ظلم ہے اللہ والو، یہ ظلم ہے. ماں کا اتنا حق بھی نہیں، باپ کا اتنا حق بھی نہیں کہ بیٹا جنازہ پڑھ رہا اس کو جنازہ آتا ہو اور کہے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، یا جنازے کی دعا پڑھے. اس کا اتنا حق ہی نہیں ہے ماں کا باپ کا. میرے سامنے، ہمارے سامنے پڑوس میں تھے، پڑوس میں پڑوسی بڑے مالدار، یعنی مالدار اتنے تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی بیویاں تھیں ان میں حق تقسیم کیا. یہ جو زرگروں کے پاس سیب ہوتے ہیں کیا تجوری ہوتی ہیں، سیب ہوتے ہیں، یہ سیب انہوں نے غاریں بنائی ہوئی تھیں، ان کے اندر سیب تھے. وہ بڑی بڑی وہ چین لے آئے اور کرینے لے آئے اس سے نکالنے کے لیے گھر کے اندر سے. دھوپ نظر پڑی، سیب نکل رہے ہیں، اندر سے نکل رہے ہیں. کوئی راستے ایسے بنائے ہوئے تھے، ان کے اندر سیب بنانے کی جگہ تھی، ان کے اندر سیب رکھے ہوئے تھے. اور ظاہر ہے اس کے اندر سونا ہی ہوتا ہے، وہ زرگر تھے اصل میں، اس میں بھرا ہوا تھا سارا سونا. اور میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں گھر کے اندر گھس گیا، کسی کو گھر میں آنے نہیں دے رہے تھے. میں نے وہ مجھے منظر یاد ہے. وہ صاحب فوت ہو گئے، ان کی اہلیہ فوت ہوئی. تو مجھے یاد ہے کہ ان کا بڑا بیٹا جو ہے وہ جنازے گاہ کے ساتھ مسجد تھی. مجھے یاد ہے مسجد میں لیٹرین میں گیا، لیٹرین سے سیدھا جنازے میں چلا گیا پیشاب کر کے نا. وہ شلواری باہر باندھتا ہوا آ رہا تھا، سیدھا جنازے میں گیا اور جنازے میں جا کے کھڑا ہو گیا، ماں کا جنازہ پڑھ لیا. میں نے منظر دیکھا آنکھوں سے، مجھے نہیں بھولتا. ماں نے پہلے دن اسے کیا سکھایا تھا کہ بیٹا میرا بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا. میری طرف توجہ کرو بھائی. ماں نے پہلے دن سبق کیا اور سکھایا تھا، اور دعا بھی اسی کے لیے کی تھی، اور محنت بھی اسی کے لیے کی تھی، اور اس کو لوڑ بھی اسی کی دی تھی. تو اس لیے ہم جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہیں نا خواتین، اس کو ہم بلاتے ہیں، لیکن میرا پروگرام بن رہا ہے کہ خواتین کا درس ختم کر دیا جائے. کچھ ذہن میں بات آ رہی ہے، آج آپ سے مشورہ بھی کرنا ہے. ہم تو اس لیے بلاتے ہیں کہ بھئی ہماری خواتین آئیں، کچھ ان کے اندر زندگی کا احساس ہو. وہ اس لیے بند کرنے کی کوئی سوچ رہے ہیں، خواتین آ کے وہاں بہت تنگ کرتی ہیں. اب خود سوچو، کوئی بندہ اپنے گھر کے دروازے کھول دے. آج کسی کو اوپرے بندے کو کوئی گھر میں آنے دیتا ہے؟ کوئی خاتون آتی ہے ان کی کچن میں گھس جاتی ہے، کہتی ہے میں نے چائے بنا کے پینی ہے، میرا سر درد ہو رہا ہے. کہہ رہے بچے کے لیے دودھ دے دو. کوئی بیت الخلا گندا کر کے جاتی ہے. کوئی ان کے گھر جا کے کہتی میں نے سونا ہے. ابھی تو یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ کہہ رہے مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دو.
کوئی آके ان سے انٹرویو لیتی ہے، بھئی یہ تو کوئی نمائندہ ہے اخبار کا. کوئی کہتی تمہارے بچے کتنے ہیں، تم کیا کرتے ہو، وہ تم کیا کرنے آئی یہاں اللہ والی. کوئی کہتی ہے مجھے کرسی دو، کوئی کہتی میں تو ٹیک کے بغیر بیٹھ نہیں سکتی، وہ کہتی مجھے کمبل لا دو مجھے سردی لگ رہی ہے. زج کر دیا. روز ایسی کہانیاں ہوتی ہیں. اور کوئی کہتی ہے میں آئی تھی انہوں نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی. یہ بھی ایک کہا کہ سیدھے منہ بات نہیں کی. یہ پرسوں ایک خاتون نے مجھے کہا. میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ آپ تو خیر اللہ کے لیے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج کا مرید یہ کہتے ہیں مرشد میرے دروازے پہ کھڑا ہو استقبال کر کے پھولوں کا ہار لے کے، اس کا کوئی شیڈول نہیں ہے، شیڈول تو میرا ہے، وہ ہر وقت تیار ہو، اگر وہ نہ ملے تو کہہ رہے پراؤڈ ہے متکبر ہے. اور ڈاکٹر کو ملنے کے لیے جو کہ دل کا جسم کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے 2 سال 2 مہینے 1 مہینہ 15 دن پہلے اپوائنٹمنٹ ہو، اس کی فیس ہو، اس کے ادب آداب ہو تو بہت ضروری ہے. اس کو کوئی نہیں پراؤڈ کہے گا، کہے گا بہت سمجھدار سینئر ہے، اس کی سینئرٹی بڑھ جائے گی. تو کیا پروگرام ہے پھر خواتین کا درس باقی رکھ، میرے پاس جگہ تو کوئی نہیں ہے. یہ وہاں آپ حال میں تشریف لاتے تھے تو یہاں چھوٹی سی یہ جگہ بنا دی ہے، اللہ نے بنوا دی ہے، یہ بھی ابھی نامکمل ہے، اللہ اس کو مکمل کرا دے گا. تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، پچھلے درس میں عرض کیا تھا 2 نفل، اللہ اس کی ضروریات کو غیب سے پورا فرمائے. آپ کو صرف اعمال کا عرض کیا تھا میں نے کہ 2 نفل صلاۃ الحاجت کے ہر بندہ پڑھے، غیب سے اللہ سے مانگے اور گڑ گڑا کے مانگے. بھائی جگہ تو ہمارے پاس یہی ہے، اب خواتین کی جگہ میں کہاں سے لاؤں؟ اور اللہ والی جو ہماری خواتین ہیں جو پرانی آنے والی ہیں وہ اس سلسلے میں توجہ نہیں کرتی. وہ محبت سے پیار سے ہو، محبت پیار، خوشامد محبت پیار. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی آپ ہاتھ استعمال نہیں کرتے، بندہ غلطی کر رہا ہے اس کو کھینچ کے مارو تھپڑ سیدھا کر دو. میں نے کہا میں اس کے اگر داڑھی کو ہاتھ لگا دوں، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا دوں، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا دوں، یہ ہاتھ نہیں ہے پاؤں ہے. تو خواتین ہاتھ بھی استعمال کریں، لیکن کون سا ہاتھ؟ پاؤں پڑنے والا. اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیں، اس کی منت کر دیں اس بہن کی، ایک دوسرے سے تعاون کریں. اور گھر میں ہال میں اگر انتظام کیا ہوا ہے اوپر تشریف نہ لے جائیں، ادھر ادھر نہ بکھریں، بس اپنے کام سے آئیں اور چلے جائیں. انشاءاللہ اس میں خیر زیادہ ہے، نفع زیادہ ہے. اور اگر کوئی بہن بے اصولی کر بھی رہی ہے اسے محبت پیار سے عرض کیا جائے، اس کی خدمت میں درخواست کی جائے، اس کی منت کی جائے. اور یہ سب کا ذمہ بنتا ہے، گھر والوں کا ذمہ تو نہیں بنتا، ہم سب کا ذمہ بنتا ہے جتنی بہنیں بیٹھی ہیں. اور اب جب سے ماشاءاللہ پچھلے جو ہے جمعرات کو یہاں پہلا درس تھا تسبیح خانے میں، اب یہاں تسبیح خانے میں دوسرا درس ہے، تو بہنیں کہتی ہیں کہ جی ہمیں بھی تسبیح خانے دیکھنے کی اجازت دی جائے. چلو یہ اجازت ہے کہ دن میں کسی وقت آ کے ایسے دیکھ لیا جائے، بہنوں کو اجازت ہے، دیکھ سکتی ہیں. لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ گھر میں آ کے تنگ کیا جائے. بچے کا دودھ دے دو، بچہ رو رہا ہے، چیخ، اچھا بچہ ساتھ نہیں آئی، اب کہنے لگے بچہ رو رہا ہے، کہنا اوپر کا بیڈ کھول دو مجھے بچے کو لے کے بیٹھوں گی. پھر کہنے لگے آپ کے گھر ٹی وی نہیں ہے، میرے بچے کا دل نہیں لگے گا. لا الہ الا اللہ. اب بتائیں کیا کریں؟ اسی لیے آپ سے درخواست یہ ہے، خیر کے کام کو ہم لے کے چلنے والے ہیں. آپ حضرات کتنی مشقت میں کتنی محبت میں تشریف لائے، اور یہ خواتین کا گھر سے نکلنا ویسے ہی مشقت طلب امر ہے، ان کو گھر سے ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. تو جتنی بہنیں بیٹھی ہیں میں ان سے درخواست کر رہا ہوں، یقین جانیے آپ بہت بڑا اجر کما رہے ہیں. یہ بہنیں جو آتی ہیں نا اور آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، آج کے دور میں اس سخت سردی میں ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈک میں آپ تشریف لائے اللہ کی محبت میں، یہ تو آنکھ بند ہوگی پھر پتہ چلے گا اس میں ملے گا کیا، اس سے ملے گا کیا. اور الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو دنیا میں مل رہا کہ اللہ ان کی مشکلیں پریشانیاں دور کر رہے، اللہ ان سے آفت ٹال رہے، اللہ ان کے بلیات اور پریشانیوں کو خیر کا ذریعہ بنا رہے. تو ایک تو اس چیز پہ جو ہے ہم سارے احتیاط کریں کہ جو ہے اس پہ نظر رکھیں، اس پہ احتیاط کریں کہ ہم جو ہے ذرا اصولوں کی پابندی کریں. ہم نے خواتین بہنیں جہاں بیٹھی ہیں اس کے حال میں کچھ اصول لکھ کے رکھے ہوئے ہیں،
تو ساری بہنیں اس کو پڑھ لیا کریں اور اس پہ کوشش کریں عمل کی کوشش کریں. اور اگر پھر عرض کر رہا ہوں اجازت ہے اس کی، کوئی بہن تسبیح خانہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتی ہے. اور ایک پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کوئی بہن یا بھائی عمرے کے لیے حج کے لیے تشریف لے جائیں تو 2-4 8-10 ابکری رسالے ہم سے مفت جو ہے وہ لیتے جائیں. وہاں لوگ بہت طلب کرتے ہیں، ڈاک کا نظام نہیں ہے، وہاں طلب کرتے ہیں. میں نے تو پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ایک خاتون جو ہے اللہ والی ملی، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جا کے ابکری لے گئی اور دعا کی کہ یا اللہ اس کو قبول کر لے. تو اس کی کوشش کریں گے نا. اب ہم بیٹھ کے اللہ کی یاد کریں گے. اس میں ایک اہم بات میں آپ کی خدمت میں آج عرض کر دیتا ہوں، مختصر سی ہے لیکن اہم بات ہے. دیکھیں میری بات کو اور سے سنیں. اگر اللہ کی یاد کرتے ہوئے مجھے نفع نہیں ہو رہا تو بھی یاد نفع سے خالی نہیں ہے. خیال کرنا، بھول نہ جانا، یہ میرا فکرہ پھر سن لیں. اگر اللہ جل شانہ کی یاد کرتے ہوئے مجھے نفع نہیں ہو رہا تو یہ نفع سے خالی نہیں. اس کی مثال ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے پاس بندہ آیا. شیخ میری زبان اللہ اللہ کہتی ہے، میرا دل اللہ اللہ نہیں کہتا. تو شیخ نے فرمایا کرتا رہے، شکر کر، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو لگا دیا نا، اللہ دل کو بھی لگا دے گا. یہ کرنا نہ چھوڑنا، بس ایک بات. اور اللہ کا نام جس حال میں لیا جائے نفع سے خالی نہیں ہے. میرے اللہ کا نام جس حال میں لیا جائے نفع سے خالی نہیں. اللہ والو نفع سے خالی نہیں ہے. دل کے اندر عقیدت ہو، سچی محبت ہو، سچا پیار ہو، اللہ کے نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جائے، دل منور ہو جائے. ایسے عشق سے، ایسی محبت سے، ایسے پیار سے، ایسی دل لگی سے اللہ جل شانہ کا نام لینا ہے. اور پھر وہی بات کہ اللہ کا نام لیا ہوا نفع سے خالی. اس حال میں، اس دور میں بھی میرے رب کا نام نفع والا ہے. گئے گزرے دور میں، اور جو جتنی طلب سے، جتنی طرف سے، جتنی دل لگی سے اس کریم کا نام لے گا اتنے اللہ پاک اس کو نفع عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا؟